السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنا ناول کا سیکنڈ پارٹ ریڈ کریں گے. چلے اب ریڈ کرتے ہیں. جفائے یار کے شکوے نہ کرے اے رنج ناکامی، امید و یاس دونوں ہو باہم ایسا بھی ہوتا ہے. اس روز زریاب آفس سے لوٹا تو سیڑھیوں سے اترتی زویا کارپور پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ تھمسا گیا. وائٹ جینز اور اورنج لمبی قمیض پر راج ہنسی سی گردن میں شرٹ کا ہم رنگ دوپٹہ ڈالے وہ اپنے نازک سراپے میں بلا کی قیامت ڈالی تھی. اس وقت بھی بے خودی میں اس کی جانب اٹھتے اپنے قدموں کو نہ روک پائے تھے. شادی کی رات کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے یوں قریب آیا تھا، ورنہ تو دونوں جب سے حیدرآباد آئے تھے وہ دو اجنبی کی مانند ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے مخاطب تک نہ ہوا کرتے تھے. اس گریز کا باعث زویا کا رویہ تھا. جب بھی وہ اس کے قریب جانا چاہتا اسے وحاش کارپور کی یادوں میں آنسو بہاتے کھویا پاتا. جہان کے آئینے سے دل کا آئینہ ہے جدا. اس آئینے میں ہم آئینہ گرگو دیکھتے ہیں. وہ دل کے آئینے میں پہلو اس شخص کا چہرہ تکتے نہ تھکتی تھی. ان لوگوں میں بیٹھتی تو گھنٹوں وہیں پہ بیٹھے گزر جاتے. اس کو یہ تک کا ہوش نہ رہتا کہ سورج کب کا ڈل چکا ہے، اب اٹھ کر اندر جانا چاہیے. سردی کی بڑھتی شدت سے بے نیاز اور پہلو کھلاؤ میں جانے کیا تک کی جاتی. اس کی اس درجہ بے حسی پر زریاب کٹ کر رہ جاتا. کمرے سے اپنی گرم شال اٹھا کر اس کے پاس آتا، پھر دھیرے سے آگے بڑھ کے اس مومی گڑیا کی شانوں پر ڈال دیتا. اسے چائے بنانے کے بہانے خود پر جھکے دیکھ کر سمی آنکھوں میں وحشت ابلتی. ایک جھٹکے سے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوتی اور زریاب ہاؤس کے رہائشی علاقے کی طرف بھاگ جاتی. اس وقت بھی اس کو اپنے روبرو پا کر زی وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، مگر ہاتھ زریاب نے اس کا راستہ روک لیا. یہ کر بہت جچرا آپ پر مسز زریاب. خوابناک آنکھوں میں ستائش لیے غمگین لہجے میں گویا ہوا. گرے آنکھوں کے کاج بڑی سزائی انداز میں مسکرائے. پتھر کے مجسمے پر ہر رنگی جچتا ہے زریاب صاحب. گہرے لہجے میں اس نے کہا. اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، پھر دھیرے سے اس کے لب ہلے. اس بات کا مطلب بھلا ہم کیا سمجھے جانب؟ اسٹائل سے گنے بالوں میں پونگلیاں چلاتی ہوئی ازحد معصومیت سے پوچھ رہا تھا. اس مرتبہ زویا فاروق کے لبوں پر ابلنے میں مسکراہٹ بے حد کاٹدار تھی. یہی کہ پتھروں کے ساتھ سر مت پھوڑیے، پیشانی زخمی ہو جائے گی. اور ریئلی پینٹ کی دونوں جیبوں میں اپنے ہاتھ پھنسائے وہ اس کی بات پر دلکشی سے ہنسا تھا. پھر مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا. فکر کرنے کا شکریہ جان زریاب. ہم کیا کریں کہ ہمیں پتھروں سے سر پھوڑنے کی عادت رہ گیا. ہوگا ایسا مسٹر زریاب راجہ، یقیناً ایسا ہوگا کہ عادتیں اتنی آسانی سے کہاں چھوٹتی ہیں. مگر آپ کے اطلاع کی عرض ہے کہ جس سنگی مجسمے سے اس بار آپ اپنا سر پھوڑ رہے ہیں وہ لہو لہان تو کر سکتا ہے مگر کبھی بھی چٹک نہیں سکتا. بے حد جتاتے لب و لہجے میں سب کہتی آگے جانے لگی تھی. دفتر زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس رخ اپنی جانب موڑ لیا. ممکن ہے کسی دن تجھے پتھر سے نکالوں. ہاتھوں میں ہنر ہے میرے آزر سے بھی زیادہ. اپنی مسکراتی نگاہ اس کے چہرے پر گاڑے وہ چینج کر گیا تھا. زویا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا. تیزی سے چلتی وہاں سے غائب ہوگی. جبکہ زریاب کارپور پر یہی مطمئن انداز میں گنگناتا ہوا بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا. ایک راز میں کہوں تو ہمراز بن جا ذرا. کرنی ہے کچھ گفتگو تو الفاظ بن جا ذرا. وحاش دیکھیں میں آج ڈنر میں کیا بنایا. چاول کی آٹے کی روٹی، وہ بھی آپ کی فیوریٹ پلی کے سالن کے ساتھ. جلدی سے آدھے ہاتھ دھو کر پیازی رنگ کی شلوار سوٹ پر میں کھلتی رنگت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی. لیکن کیسا سنگدل تھا. ہمیشہ روشنیاں بکھیرتی اس کے چہرے پر اپنی زبان سے کہ زہر آلودہ کر دیا کرتا تھا. اس وقت بھی کرسی کی سیٹ کا کھانا کی میز کے آگے بیٹھتی ہوں ہاتھ مار کر اس نے چاول کی آٹے کی روٹی دور ہٹا دی. یہ میں نہیں کھاتا. اسے اپنے اس ان پڑھ بائی کے سامنے رکھ دینا. بھینسوں کا چارہ. اس نے پلی کو کہا تھا. سبز رنگ کی سبزی اس دن میں بہت شوق سے کھائی جاتی تھی. اپنی بات کہہ کر تنفر سے مسکرایا تو سیاہ ہیرو جیسی آنسوں سے سج گئی. لیکن اس لڑکی میں بلا کا ضبط تھا. دوسرے ہی لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر بولی. کوئی بات نہیں وحاش صاحب، یہ چکن ڈرم سٹکس لے لیں، آپ کو پسند ہے نا. مرغی کی رانیں فوراً اسے پیش کرنے کے بعد وہ سر جھکا کر خود چاول کے آٹے سے بنی روٹی کھانے لگی. وحاش ابراہیم نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا. وہ ریشہ رضا کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. کہاں ہو وحاش؟ اتنی دیر سے کال کر رہی تھی، فون کیوں نہیں اٹھائے تھے بیٹا؟ مما دراصل میں ڈرائیونگ کر رہا تھا. سوئی. سعدیہ کارپور کے متفقہ سفار پر نادم ہوا. اچھا کیسا ہے میرا شہزادہ؟ اور ریشہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے مما، اس کا کیا ہونا. اس نے آخری بات اپنے دل میں کہی تھی. آپ سنائیے بابا کیسے ہیں؟ کارپور ہاؤس میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ہماری کمانڈو کیسی ہے؟ سب لوگوں کی خیر دریافت کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ذمہ داری ٹپک رہی تھی. سعدیہ بیگم کو ایک دم برا سا لگا. کیئرنگ بھی انہیں اکلوتے بیٹے پر پیار آ گیا. وحاش میں سونی پپتا اللہ کرے بہت ساری خوشیاں تمہارا مقدر بنی. آمین. کارپور ہاؤس میں سب ٹھیک ہے؟ تمہیں بابا بہت یاد کرتے تمہیں. کسی نے ریشہ کو لے کر چکر لگاؤ نا خیرپور میرس کا. انہوں نے پیار سے دعوت دی تو مسکرا دی. انشاءاللہ ضرور مما ضرور. ارے میں اصل بات کرنا تو بھول ہی گئی جو کال کرنے کی تھی. اچانک کچھ یاد آنے پر ہنسی. دراصل وحاش وہ حماد ہے نا. سعدیہ کارپور نے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کا نام لیا جو وحاش کا ہی ہم عمر تھا. اس کی اس سے بہت دوستی تھی. بچپن میں جب بھی ماموں کے گھر کا چکر لگاتا صرف حماد کی کمپنی میں اجوائی کیا کرتا تھا. حماد بہت شوق تھا ہنسمکھ بھی. اس وقت بھی اس کے ذکر پر وحاش کے لبوں پر اچانک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی. جی مما. کیا وہ حماد کو بیٹا پیدا ہوا اس کا؟
घर बहास क्या हो गया, अभी तो 2 माह भी नहीं हुई पिसाई की शादी को, बेटा कहाँ से पैदा हो गया, लंदन से आया हुआ है पाकिस्तान पे बीवी के साथ, तो मैंने सोचा तुमसे कह दूँ इसको अपने घर इन्वाइट कर लो। इन दोनों वो दोनों कराची में ठहरे हुए अलीना की बहन के यहाँ। मम्मा ने हाथ की बीवी का हवाला देते हुए तफसीर से आगाह किया। ओके मम्मा, मैं इन्वाइट करूँगा इन दोनों को। अचानक संजीदा हुआ। ठीक है मेरी जान, फिर कल इन्वाइट कर लेना तुम इन दोनों को। हाँ वहाज लाज पहुँचते ही ज़रा डीशे से मैं बात करवा देना, पता नहीं क्यों वो मेरी तरह वो भी तुम्हारी तरह कॉल ही रिसीव नहीं करी मेरी, कब से ट्राई कर चुकी हूँ इसके नंबर पर। मम्मा की बात सुनकर वहाज की कनबटी से लगी। मम्मा की कॉल ही रिसीव करी नवाबजादी, कहीं के भी जाकर दिमाग दुरुस्त करता हूँ। दांत पीसते इसने यू टर्न लिया। आपको ग्रे कलर पसंद है ना, क्योंकि ये रंग मेरी आंखों जैसा है ना, इसलिए हाँ इसलिए तो आपने हमेशा इसी रंग को अहमियत दी है। हाँ जाने दे, अभी हकीकत है कि ग्रे रंग की मेरी ज़िंदगी में बेहद अहमियत है। मेरे बेडरूम की कलर स्कीम से लेकर पर्दों फर्नीचर तक हर चीज़ मैंने सनमी रंग में नहला दिया है। और तुम्हारी नरगिसी आंखों से इश्क है ज़रियाब रज़ा को। इश्क हाथ में पकड़े सनमई ताज़ा गुलाब से कांटे जुदा करता बे आवाज़ लबों से हंस दिया था, लेकिन इसकी हंसी का लहू कर दिया। जी ने अगर जुम्मा अदा करके इसने मीज़ राब की रूह को कांटों को खींच दिया। लेकिन हमने कब ये सोचा था कि सनमई रंग से इश्क करने वालों की ज़िंदगी में यूं कभी ना डलने वाली जुदाई की शाम टहल जाएगी। वहाज दिल की रगों में दौड़ता लहू इसकी ख्वाबना आंखों से सिमटाया था। कौन जाने तेरे अंदर तगाफुल का सबब तूने क्या सोचकर तुझने मोहब्बत किया है, कौन जाने तुझे होती है नदामत के नहीं, तेरे दिल ने भी कभी तुझको मलामत किया। हाथ में थामे गुलाब की शाख में रह जाने वाला आखिर नुकीला कांटा इसके अंगूठे की गोश्त में इतनी जोर से चुभा था कि साकत होंठों से सिसकी निकली। कैसा गजब का कब था इस एक सिसकी में कि अपने ध्यान में कब से गुमसुम खड़ी हुई शहजादी भी चौंक उठी। ज़रियाब आप इसकी जान पलटी तरह पत्थर की होगी। जी ज़रियाब ने असीयत भरे अंदाज में कहते पर चेहरा ऊपर उठाया। ज़रियाब फ़रूक के दिल जैसे किसी मुट्ठी में ले लिया। वो जान चुकी थी कि इसकी तमाम बातें वो सुन चुका है। आज नादस्तगी में ही सही शख्स के साथ शदीद ज़्यादती कर बैठी थी। अभी गलती का एहसास ही था शायद इसके हाथ पर निगाह पड़ती तरफ उठी थी। जो माँ ने खुद अजियती के कांटा गोश्त के अंदर घुसा बैठा था। खून अब कतरा कतरा हाथ से निकलकर घास पर गिर रहा था। ज़रियाब ये क्या हो गया हाथ को? आगे बढ़ के इसने इसका हाथ थमा चाह मगर इसने खुद पर से दूर दिखाई दिया। खबरदार हाथ मत लगाना मुझे ज़ुया कार पर। आज नहीं, आज हद कर दी तुमने, तोड़ जब मेरी हर आस का वजूद। आंखों में कर लिया रहा। देखो इधर कतरा हुआ मेरे लहू की एक बूंद भी नहीं गिरी यहाँ पे। बहरहाल मार तो दिया तुमने ज़ियाब रज़ा के दिल को, तो फिर आज ये मुश्किल भी आसान कर दो। मेरी वजूद के कब्र से भी रहाई दिला दो मुझे। छटकते लहजे में कहते हुए इसने जख्मी हाथ में चांग कमीज के साइड पॉकेट में डाला और छोटा चमकता हुआ सियाह रंग का पिस्तौल निकाला। पिस्तौल सुबह से पैसा दुश्मनों की वजह से लेकर घूम रहा था, लेकिन क्या खबर थी क्या शाम तक खुद अपने लिए जरूरत पड़ जाएगी इस पिस्तौल की। ज़ोया कार पर चलाओ गोरी, रहम ना खाओ मुझ पर। इसके हाथ में पिस्टल पर पकड़ाते हुए गोया इजाज़त देते हुए बोला। जी के आंसू इसके चेहरे पर से होते हुए गर्दन के भिगोने लगे। इस पर यकीन शाक हुआ कि शक का खोने का तस्वर जियतनाक था इस वक्त। इसलिए मैं वो समझ ना पाई थी खुद ही अपनी ही कैफियत को। जब इसको ज़रियाब रज़ा से मोहब्बत भी नहीं थी तो फिर दिल क्यों इसे करा रहा था। इसके जाने की बात सुनकर पागल लड़की निकाह की ताकत को कहाँ समझ पाई थी अब तक। महज 3 लफ्ज़ तो थे जिन्होंने इतना अहम बना डाला था इस शख्स को। कहाँ ध्यान रहता है महारानी साहिबा। मम्मा की कॉल क्यों उठा रही थी? गुस्से से बनना था वो इसके सर पर पहुंचकर चलाया। मुझे इसी चेयर के साथ टेक लगे आंखें मोदे बैठी सिसक रही थी। चौंक का सर उठाया इस किसी में तकने लगी। शख्स जाने क्यों हर वक्त गुस्से में रहता था। क्या था कभी मुस्कुरा कर बात कर लेता। आपने इस ख्वाहिश में मुस्कुराई थी कि जानती थी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। वो शख्स इससे कभी हंस कर बात नहीं कर सकता। वहाज इब्राहिम जो ऋषि के कमरे में इसे की क्लास लेने आया था, बीगी आंखों के संग मुस्कुराती इस लड़की को देख कर चुप सा रह गया। इसने आज बारिश में धूप का मंजर पहली बार देखा था। दफ्तर कमरे में बजती गजरों के बोलों ने इसकी तवज्जो अपनी जान खींची थी। लिज्जत गम बढ़ा दी थी या भी मुस्कुरा दी थी। स्नेही आंखें भीगी काली आंखों से टकराकर भी झुक गई थी। कीमतें दिल बता दीजिए, खाक लेकर उड़ा दीजिए। तो क्या मेरे इस कमरे से आने से कब्र को इस गजल सुनते हुए रो रही थी। एक अचटती निगाह इसके भीगे और सभी चेहरे पर डालते हुए इसने सोचा फिर पलट कर इसके कमरे से निकल गया। सबके वहाँ जाने के बाद ऋषा ने अपना ध्यान सिंगर कार की सर बखेलती आवाज़ की जाय में मरबूस कर दिया। दो बड़े जज़ब से गुनगुना रहा था। एक समुंदर ने आवाज़ दी, मुझको पानी पिला दीजिए। सच्चे आवाज़ साहब, कभी कभार किसी समुंदर के मुकद्दर में भी प्यास का सहारा लिख दिया जाता है। या कुत्ती लबों से टूटने वाली शिकायत बेसाख्ता थी। ज़रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरी शिद्दत के साथ रोते हुए इसकी इल्तिजा की। दुख बड़ी हंस दिया। नहीं जाने ज़रिया, अहले मोहब्बत कभी माफ़ी नहीं मांगा करती। अहले जुनून तो फ़कत सज़ा से नाज़िल करते हैं। फ़कत सज़ा। चलाओ गोई, मुझे तुम्हारी हर सज़ा कबूल है। ज़ीद के हाथों पर अपना बाई हाथ रखकर इसने पिस्टल के ग्लाइडर को दबाने की कोशिश की थी, मगर इस वक्त गोली चल जाती तो सीधी ज़िद्दी शख्स के सीने से में उतर जाती। ज़रिया प्लीज़, वो चीखती है। वो ज़ोया के हाथ में थामा पिस्टल
دور گھاس پر اچھال دیا. ابھی وہ روتی ہوئی اس کے پاؤں میں جھک جانا چاہتی تھی مگر سامنے کھڑے شخص نے اس کا موقع نہیں دیا. ضیاء نے فوراً سے بیشتر دور گلاس پر پڑا ڈیجیٹل پسٹل اٹھا کر اپنی کنپٹی پر ڈال لیا. زویا پھر تم نہیں کرو گی, میں مشکل سان میں خود ہی نکل جاتا ہوں تمہاری زندگی سے. ویسے بھی یہ کام تم کرو یا میں, بات ایک ہی ہے, فقط رستہ صاف ہونا چاہیے. رائڈر پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے خوابناک آنکھیں میچ لی تھی. اس دور کھڑی زویا زی کار پر بجلی کی تیزی سے دوڑ کے اس کی ٹانگوں کے سے لپٹ گئی. دریا پر رضا پھینک دیجیے پسٹل. آپ کو زویا کی محبت کا واسطہ. کس درجہ ظالم تھی وہ, کبھی اس شخص کی راہ میں آسانی پیدا نہ کی تھی اس نے. اور تو اس وقت جب موت کو گلے لگانا چاہ رہا تھا تو زویا نے محبت کا واسطہ دے کے اس کی قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی. بہت ستم کرو تم زی, بہت زیادہ. زیاء نے مضبوط ہاتھوں کی گرفت چمکتے سیاہ پسٹل پر ڈھیلی پڑ چکی تھی. گھٹنوں کے بل وہیں گھاس پر بیٹھا اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے نہ روک پایا تھا. وہ تو اس کے پاس بیٹھی. آج وہ لڑکی بھی پڑی تھی جس کے سائے آنسو اپنے سامنے بیٹھے شخص کے بہ رہے تھے. وہ ذرا سی بھی تاخیر کر دیتی, آگے بڑھنے میں تو جانے کیا سے کیا ہو جاتا. زریاب کو کھو دینے کے تصور سے اس کی آنسو رک نہیں پا رہے تھے. یکھلت اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ تھام کر اپنی بھیگی آنکھوں سے لگا گئی. ڈونٹ ٹچ می. ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے گرفت سے چھڑاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا. زریاب رکی. وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی مگر اتنی دیر میں وہ گاڑی نکال کر چلا گیا تھا. وہ میری پہلی محبت, وہ میری پہلی شکست, جس کی ہر بار عہد وفا میں نے کیا. مجھ پر اپنا جرم ثابت ہو نہ ہو لیکن فراز لوگ کہتے ہیں اس کو بے وفا میں نے کیا. قدرے سنسان سر کا اپنی پراڈو کھڑی کرتے ہوئے وہ اسٹیئرنگ پر فراق پیشانی ٹکائے ہوئے سیسک کھاتا. دل کو بچانے کے فیصلے نے زریاب رضا کو یوں خوار کیا تھا کہ 6 فٹ کا اونچا لمبا مرد ہونے کے باوجود وہ سرے راز پر ضبط کھو بیٹھا تھا. سنو, میں آج رات کو حماد اور اس کی بیوی کو کھانے پہ انوائٹ کیا, سو تم ڈنر کا اہتمام کر لینا. ناشتے کے ٹیبل پر ہزاروں بل اپنے ماتھے پر سجائے بہاج نے اڑ دیا. وہ فرما بدائی سے سر ہلا گیا ہو کہ بہاج میں کر لوں گی. ڈبل روٹی کے سلائس پر مکھن سپریڈ لگا کر اس کے پلیٹ میں رکھتے ہوئے ریشا یہاں بھی پڑی تھی. ہاں تم ذرا ڈریسنگ ڈنکی کر لینا کیونکہ حماد کی بیوی لندن کی شہری ہے. اس کے لہجے میں ٹپکنے میں حقارت ہی تھی جس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے میں مجبور کر دیا. مثلاً وہاج مجھے کیسے ڈریسنگ کرنی چاہیے کہ وہ لندن کی شہری لڑکی مجھے منہ لگائے. اس کے بھیگے لہجے کا محسوس کرتے وہاج ابراہیم کے دل میں ٹھنڈک سے اتر گئی. اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگائے اور اس کی آنکھوں میں جا کر مسکرائے. پھر اس نے ایک آزاد سے کندھے اچکائے. سو سمپل, ایسی ڈریسنگ ریشا رضا کی جس میں تم جاہل نہ لگو. ہاں سوہن پور کی جٹی تو بالکل نہ لگو. اس شخص کی ایک ہی تو بات بری لگتی تھی, وہ زخم لگا کر ہنستا تھا. اس پر بھی زریاب کارپر کی بہن کا دل زخم کر کے وہ بڑی کمینگی سی ہنسا تھا. پھر گنگناتے ہوئے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی. وہ براؤن کوٹ کندھے پہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ کرتا وہ ڈریسنگ روم سے نکلتا چلا گیا. وہاج کے آفس جاتے ہی اسے لسٹ بنانے بیٹھ کے مینیو سیٹ کیا, لسٹ بنائی, پھر پیسے اور لسٹ قاسم چچا کو بھجوا دی تاکہ وہ جا کر مارکیٹ سے سامان لے آئے. تب تک سامان آیا. اس نے ماسی زلینا کے ساتھ مل کر لاؤنج اور ڈائننگ روم کی صفائی کر ڈالی. قاسم چچا آگے تو ماسی زلینا کا ساتھ لیے کچن میں آ گئی. ریشا کے ہاتھ بہت تیزی سے کام نپٹانے میں مصروف تھے. وہاج کو شکایت کا موقع نہیں دیا جاتی تھی. سو وہ پھرتی دکھائی کہ 4:30 بجے تک تمام ڈشز تیار کر چکی تھی. ماسی زلینا کو سلاد اور رائتا بنانے کا کہہ کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی. میں جانتی ہوں وہاج کے میری ڈریسنگ اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوتی جتنی آپ سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی آج میری بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ ایسی ڈریس اپ ہو کہ آپ مطمئن ہو جائے. اس نے مسکرا کر سوٹ سے وارڈروب کھولا, سوٹ نکال کی. پھر اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ضیاء وضع سائنس لندن سے پاکستان آتے وقت اس کے لے کر آئے تھے. اس ایک سفید رنگ کی بےحد خوبصورت فراک تھی جس کے کمر کی جگہ پر اورنج موتیوں کا بہت ہی قیمتی پرلز کا بیلٹ سجا ہوا تھا. سفید اورنج موتیوں کا امتزاج بےحد اٹھ رہا تھا. ڈریس کے ہم رنگ سینڈلز شوز بیگ سے نکال کر رکھنے کے بعد شاور لینے کے ارادے سے واش روم میں گھس گئی. پوری آدھے گھنٹے کے بعد شاور لے کر جب واپس بیڈ روم میں آئی تو ٹھیک کسی وقت گاڑی کی ہارن کی تیز آواز ریشا کی سماعتوں سے ٹکرائی. تو کیا مہمان آ گئے؟ آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھنے کے بعد اس نے باہر سے جانے کا ارادہ ترک کیا. گلے بالوں کو یوں ہی پشت پر کھلا چھوڑ کر مہمانوں کو ریسیو کرنے کی خاطر تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے لاؤنج میں آ گئی. لیکن نیچے لاؤنج میں وہاج کی گاڑی کو دیکھ کر پھر جگہ رک سی گئی. رک تو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلتا وہاج کار پر بھی گیا تھا. وائٹ اینڈ اورنج کراس کے بےحد اسٹائلش ڈریس میں اس وقت کوئی اپسرائی لگ رہی تھی. بیوٹیفل ریشا, آئی کانٹ ٹیل یو. قریب آ کر وہاج ابراہیم کے لب گویا بے خودی میں ہلے. ریشا کارپر کی گہرائی پلکیں جھکتی چلی گئی. ان رزتی پلکوں کا رقص سامنے کھڑے شخص کے ہمیشہ کی طرح دلچسپ کھیل کی صورت اختیار کر چکا تھا. ہمیشہ سے مسمرائز ہو جایا کرتا تھا ان پلکوں کو جھکتا دیکھ کر. ریشا وہاج جسے کسی ٹرانس میں پکارتے ہوئے دونوں شانوں سے تھام لیا. وہاج ریشا نے گھبرا کے پکارا. ایک جاندار مسکان نے میر وہاج کاؤنٹر کو چھو لیا. آپ کے کھانا لگا دو. ڈرتے ڈرتے پہلی بار اس کے بیڈ روم میں قدم رکھ چکی تھی. اس وقت ڈی ایس پی سارق نواز کے ساتھ فون پر گفتگو میں مصروف تھا. دراصل اسے درانیہ کے کامدار پر ایف آئی آر کٹوانی تھی. زویا فروخ کو اپنی خوابگاہ کی چوکٹ پار کرتے دیکھ کر اس کی پیشانی میں بل پڑے. میں پوچھ سکتا ہوں میں کمرے کی دہلیز پر قدم رکھنے کی زحمت کیونکہ زی صاحبہ آپ نے سیل آف کر دی. اس کی ہمت بٹا وہ میں دراصل اپنی سامنے آنکھیں جھکاتے ممنائی تھی. میں آپ سے ڈنر کا پوچھنے آئی تھی. رحیمہ نے
بتایا آپ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا. سو ورڈ زیاب اس کی بات سن کے آپے سے باہر ہوا. ناشتہ کروں یا نہیں اس حصے میں آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اطمینان رکھیے زویا کا آپ کے عشق میں فاقے نہیں کیے جا رہے. سو ناؤ پلیز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اس کو کڑائی سے تھام کر دروازے کی جانب دھکیلتے اتارا تھا. اچانک اپنے دونوں ہاتھوں تھیا چھپا کے رو پئی. ایم سوری زیاب, مجھے معاف کر دیجیے. میں جانتی ہوں 2 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا. آپ ایسا صرف مجھے سزا دینے کے کر رہے ہیں. سزا تو سزا ہوتی ہے عزیز, چاہے وہ تم مجھ کو یا میں خود اپنے آپ کو دوں. حالانکہ میں اذیت دل کو ہوتی ہے. ہلکی بڑی شیو کے ساتھ وہ سیدھے ہاتھ کی انگشت موڑ کر اپنے دل کی سیما چھڑا کرتا ہوا خاصا بکھرا بکھرا دکھائی دیا. زی کے بانسو بھی تیزی سے بہنے لگے. پورے 2 دن سے کھپا کھپا تھا. سزا کے طور پر خود کو بکھا رکھا ہوا تھا. زویا نے بھیگی آنکھیں چپکتے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھا. سفید کر کے کلف سادہ سوٹ میں اس وقت پتھر بنا کھڑا تھا. ہاتھ زی کے آنسو بھی شخص پر اثر نہیں کر رہے تھے. بے بسی ایسی تھی کہ اس کے آنسو میں شدت دھر آئی. پلیز زیا آپ غصہ تھوک دیجیے نا. چلیے آپ جیتے میں ہاری. آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی. فکر اس کے لحاظ سے ٹراپٹ گئی تھی. پلیز یہ ڈسٹرب مت کرو, میں اس وقت بزی ہوں, ٹینشن میں ہوں. پلیز تم جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو. لیکن زیا پلیز لیو می الون. اس کے بعد کاٹ کر جھٹکا. میں 2 دن کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر نہیں جاؤں گا. آخر وار ایسا تھا کہ طرف کو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. لیکن میں آپ کے آگے ہار دھوتی ہوں. بے اجاز ضد اچھی نہیں ہوتی. پلیز آپ یہ ناراضگی ختم کریں. چلے میرے ساتھ چل کے کھانا کھا لیجیے. ویسے بھی ریما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اس کو آرام کرنے کی خاطر کوارٹر میں بھیج دیا. آپ کی روٹی ہاتھوں سے ڈال دیتی ہوں. ابتدائی انداز کیے سے منا رہی تھی. آپ کا دل چھا گیا. برکت ماں آنسو سمیٹ لے کے آنا بھی کوئی چیز ہوا کرتی. سو وہ یوں ہی بیٹا سے چہرے سپاٹ انداز میں ہنس کھڑا رہا. تب اس کے دل سے ایک دم جیسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہ اپنی نرم ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا گئی. زیاب رضا, آئی ایم ریکویسٹ یو پلیز کلوز دس دا چیپٹر. لیٹس ہینڈ شیک اینڈ بی فرینڈز ناؤ اگین. وہ دونوں پہلے کبھی دوست تھے پر نئے رشتے کی چلنے کی وجہ سے دوستی کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا. پر آج وہ خود ایک مرتبہ بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھا گئی. ایک ایسا سوٹ پونگا تھا جس نے. زیاب کار پر اس کی نرم ہتھیلی تھام کر دلکشی سے مسکرا اٹھا. وہاں ایک مرتبہ پھر وریشا نے اس کی دھیمے سے پکارا. لیکن وہاں کار پر کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. دیکھتے اسے خود سے قریب کرے گا. یہی وقت تھا جب وہاں سے زرینہ لون کی طرف آ نکلی. وریشا بھی رائتا اور سلاد بنا کر فریج میں رکھ دیا. کوئی اور کام ہو تو بولتے ہوئے تو ایک دم چپ ہوئی. پھر غلط وقت کی انٹری پر زرینہ ماسی کو تعصب نہیں کر لیا. آج پہلی بار تو وہاں سائی نے وریشا بیبی کا نظر بڑھ کے دیکھا تھا جس پر کباب کی ہڈی بن کے آ گئی. افسوس سے پیشانی میں سر کر رہ گئی. وریشا نے موقع غنیمت جانا پیشانوں سے اس کے ہاتھ اٹھاتی فوراً اندر بھاگی. اب کہ اس کے وہاں سے جانے کے بعد ابھی کیفے سے باہر نکلتے جنجرا کر رہ گیا. شٹ کیا ہو گیا تھا مجھ سے. اس ان پڑھ کو آنکھیں پھاڑ کر تکتا رہا. بہاج نے سیدھے ہاتھ کا مکہ الٹے ہاتھ پر دے مارا. پھر بنا نہ تھا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا. اگر وریشا سے دوبارہ سامنا ہوتا تو یقیناً پر سارا غصہ اس بیچاری پہ نکالتا. اوف مائی گاڈ, یہ درکنیں اتنی بے تکلیف کیوں ہوئی جا رہی ہیں. کسی میں آ کر کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی اپنا ہاتھ دل پر رکھ کے کسی تیز کام کی ٹرین کی طرح فراٹے بڑھتا دورہ چلا جا رہا تھا. بیوٹیفل وریشا, آئی کانٹ ٹیل یو. وہاج کا گمبھیر لہجہ سماعتوں میں گونجا تو گلابی ہتھیلیاں اپنے سینے میں نہا گئی. تو یہ طے ہوا مسٹر وہاج ابراہیم ہم آپ کو اچھے لگنے لگے. تبسم کی تیتلیاں نازک لبوں کو چھوا تھا. تھینک یو لسائی, تھینک یو سو مچ. وریشا نے دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں اپنی نگاہوں کے سامنے پھیلا دی. آپ بہت اچھے ہیں لسائی, بہت اچھے ہیں. بس یہ دعا ہے کہ میری آپ سے کہ وہاج کارپور کو وریشا کارپور سے اتنی محبت ہو جائے. تتی فرحات شیری سے عمر سومرو کو ماروی سے, پنو کو سسی سے, راجہ زنسر کو لیلا رانی جیسی, مہوار کو سوہنی, رانو کو کاک محل کی شہزادی مومل سے تھی. ہاں لسائی یہ پرفیکٹ ہے. بس پلیز رانو جیسی محبت ہو جائے وہاج کارپور کو مجھ سے. دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر سکی سے میں دیکھا. بے حد دلکش اور پرامید مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ بکھر گئی. پاگل لڑکی کہاں جانتی تھی کہ شدت سے مانگی جانے والی دعائیں بلا کب رد کی جاتی ہے. کہنے کو تو اس نے زیاب کے سامنے کہہ دیا تھا اس کے روٹی میں ڈال دیتی ہوں. لیکن اب کچن میں آ کر ہنسی ہو رہی تھی کہ روٹی بنانا تو دور کی بات ہے, اسے تو کبھی آٹا گوندنا تک بھی ڈھنگ سے نہیں آتا تھا. کاپرا ہاؤس میں یہ بات سبھی لوگ جانتے تھے کہ زی کو کوکنگ بالکل بھی نہیں آتی. مما نے اس کو کئی بار ڈانٹا بھی تھا. زی کچھ سیکھ لو, اگر جا کر ماں کی ناک کٹواؤ گی. مما اسے سمجھاتی وہ بڑے نخرے سے کہہ دیا کرتی. سوری مما, مجھ سے نہیں ہوتے کھانے پکانے والے کام. اور کون سا آپ میری شادی کسی غریب سے ساتھ کریں گی تو آگے کر جا کے مجھے سب کام کرنا پڑیں گے. دیکھ لیجیے گا میرے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا. شہزادیوں کے گھر میں تو ہر کام کے ارادے سے ملازم موجود ہوتی ہیں. کیوں کمانڈو رودو کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتی. کمانڈو جک اس کے ہاں ملا دیتی. اور نہیں تو کیا آپ ہی شہزادیوں کے محل میں تو اتنی ساری خادمہ ہوتی ہیں. جھاڑو پوچھنے والی الگ, کپڑے دھونے والی الگ, کھانا پکانے والی الگ, تو مینیکیور پیڈیکیور کرنے والی الگ. ہاں میرے کمانڈو شرارت سے منگا کے چاہتی کو آپ جواب دیتی. ماما کو تو آ جاتا ہے. ایک دن پاس سے گزرتے پاپا نے اس کی بات سن لی. ہاں ان کا کہکا بڑا زبردست تھا. سچ کہہ رہی میری بیٹی, اس لیے میں نے ابھی سے ایک شہزادہ ڈھونڈ لیا. بڑی ہی آن بان والا خوبصورت تھا شہزادہ. بابا نے اس کی پیشانی چومتی ہنس کر کہا. وہ شرما کا بچہ ان کے سینے میں چھپا گئی. فاروق کارپر نے اسے وقت ٹھیک ہی کہا تھا کہ نر زی کے لیے ایک شہزادہ ہی تو ڈھونڈا تھا جو کچھ نکچر اور ضدی تھا, مگر جس کے محل میں ہر کام کے علیحدہ سے ملازمین رکھی گئی تھی. مگر آج زویا فاروق کو اس کی ہم دلدانہ فطرت کی ہمارا تھا. ریما کو بخار تھا, اس نے اس کو ٹیبلٹ دے کر
حرام کرنے کی خاطر بیچ دیا تھا وہ تو اسے اس کی جان کے لانے پڑے تھے. مائی گوڈ کتنا مشکل کام ہے روٹی بنانا. جیسے جیسے کر کے آٹا گوندا پیڑا بنا کے روٹی بیلنے لگی. روٹی بیلتے ہی اس میں انکشاف ہوا کہ سارے جہاں کے نقشے بنانے تو اس کو آ سکتے تھے مگر گول روٹی ہی ایسی تھی جو اسے کبھی بنائی نہیں جا سکتی تھی. اپنی اس عظیم دکھ پر زی کی آنسو آنکھوں کے بند توڑ کر باہر نکل رہے جو کب سے کچن کے دروازے پر کھڑا خاموشی کے ساتھ اس تمام کاروائی سے لطف اندوز ہوا تھا. اس کے آنسو بہاتے دیکھ فنو آگے بڑھا. رے خیریت یہ بن بادر برسات کیوں بھی قریب آ کر مسکرایا. زی نے سرحد سے ٹیڑھی روٹی اٹھا کر توڑ ڈالی تھی. جانے کیوں وہ نہیں چاہتی تھی کہ ضیاء کو بات پتہ چلے کہ اس کو روٹی بنانے نہیں آتی. کتنی معصوم تھی وہ. جو بات اسے چھپانا چاہتی تھی وہ بات تو ضیاء شادی سے پہلے ہی جانتا تھا. ایک دفعہ بعد اداسائی خیر میر پوس پاس سے میرٹ سے واپس آئے تو اسے بہت چھیڑا. بات تو بھی ضیاء غم تھا. قسم سا فروخ چچا سائی جی دی ایتھری لاڈری ہے. بھائی ضیاء تم تو گئے کام سے. قسم سے فروخ چچا سائی کی بیٹی بہت ہی لاڈری ہے. جب تک میں کارپر ہاؤس میں رہا اس نے تو ہل کو پانی پیتے نہیں دیکھا. مجال ہے کچن میں جان کر بھی دیکھا ہو چھوکی نے لڑکی نے. میں بتا ہی دیتا ہوں تم کو زی کو کھانا پکانا بالکل نہیں آتا. سو میرے سونے سائی ابھی بھی وقت ہے سو کے. بعد ادا نے ہنس کر مشرف سے نوازا. وہ سکھ جاتا ہنس پڑا. یو ڈونٹ وری ڈیئر ادا سائی انداز میں برا کے لاپ پئی تھی. میں خود کون سا اسے ہلنے کی زحمت دوں گا. اتنی خوبصورت نازک بیوی سے کام تھوڑی نہ کروائے جاتے. ہاں بھئی ایسی خوبصورت بیوی کے تو صرف نخرے اٹھائے جاتے ہیں. قریب کھڑی سیرا بھابی اچانک بحث میں کودی تھی. تینوں مل کر ہنس دیا. ٹھیک ہے سیرا بھابی ادا سائی زی موم کی گڑیا. اسے کوئی کام تو کوئی کافر ہی کروائے گا. میں تو اسی عشق میں پکا مسلمان ہوں. وہی مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سیل کی اسکرین پر خواہ مخواہ انگوٹھا مارنے لگا تھا. مسکراہٹ نے تو اس وقت بھی اس کے لبوں کو چھو لیا تھا جسے لبوں کی تراش میں چھپانے کی صحیح کرتا اس کی مزاحمت وجہ ہوا. چھپا تھی کیا ہوا زی روٹی نہیں بن رہی. ضیاء نے اس کے ہاتھ تھام کر دھیمے سے سرگوشی کے میں استغفار کیا. سلجھکا کے رونے لگی. پھر قدر شرمندگی سے گویا ہوئی بن تو رہی ہے مگر وہاں یہ آدھا ادھورا جملہ سن کر وہ دھیرے سے ہنس دیا. کوئی بات نہیں زی نے مسکراہٹ چھپائی. روٹی جیسی بنتی ہے پکا کر جلدی سے لیا. مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. حضرت میں بات مکمل کرتا اور کچن سے باہر نکل گیا. جو سوچ رہی تھی اس کا مذاق اڑائے گا کہ روٹی بھی نہیں بنانی آتی. اس کے رویے پر زی کارپر کو ڈراس ملی تھی. ویشا بی بی مہمان آ چکے ہیئر ڈرائر کی مدد سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی نم بال کو سکھا رہی تھی. جب ماسی زرینہ نے اس کے کمرے میں جان کر اطلاع دی. ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں. ویشا نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سے کیسے نکال کر گھنے بالوں میں پھنسایا. میک اپ کے نام پر فقط ایک کاجل کی دال نے اس کے سیاہ باور آنکھوں میں کھینچی تھی. پھر چائنز پہنے نیچے آ گئی. لیکن اس مرتبہ جیسے لاؤنڈ میں آئی نگاہ واز کارپر پر پڑی تو دل جیسے رک سا گیا. سفید کاٹن کے کلف شدہ سوٹ میں وہ کپ فوٹ کے ساتھ تازہ شاولیے خوشبو میں بسا ہوا شہزادہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا. ویشا نے کے 90 تلے قدم اٹھاتی کسی گڑیا کی طرح چلتی اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہوگی. اس کی ساحل کی گمسم و سنہری آنکھیں بے حد انہماک کے ساتھ گیٹ کی سمت اٹھی تھی کیونکہ وہاں لاج کے کھلے گیٹ سے اس وقت حماد رویز کی چمکتی گاڑی داخل ہوئی تھی. ہائی ہینڈسم گاڑی سے اتر کر حماد سیدھا اس کی طرف بڑھا. شادی کی بہت بہت مبارک. وہاں کی آنکھ باتی وش کے حماد ہنس دیا. پھر چاروں جو ہی ہنستے ہوئے ایک ساتھ چلتے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے. واہ یار گھر تو بہت خوبصورت سجایا تم نے. لاؤنج میں داخل ہوتے حماد نے خوبصورت تعریف کر ڈالی. ویشا کا چہرہ کھل اٹھا مگر جبکہ وہاج محض مسکرا دیا تھا. جبکہ الینا ہنس کر گویا ہوئی کمال کرتے حماد آپ بھی گھر کو وہاج ادا نے تھوڑا سجایا ہوگا بلکہ یہ تو ویشا بھابی کے سراپے کا کمال لگتا ہے. آئی سیڈ رائٹ وہاج ادا. الینا نے تئی چائی تو کندھے چکا کر ہے کیا سوری. حماد نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر کچایا. ویشا بھابی واقعی الینا ٹھیک کہتی ہے. گھر کو تو صرف ایک عورت ہی سجا سکتی ہے. سو میں اپنی تعریف ہاتھ سے واپس لیتا ہوں. آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ذرا سے جھکتے ہوئے حماد کا رنگ شبرا لائے تو نازک ہتھیلی یا کوتی ربوں پر دیکھتے ہوئے ویشا کھلکھلا کے ہنس پڑی. وہاج ادا آئی کانٹ ٹیل یو. الینا نے مسکراتے وہاج کو مخاطب کیا جو کن رکھیوں سے ویشا کی جانب دیکھا تھا. چونک کر اپنی توجہ الینا کی طرف مبوس کی تھی. یو آر سو لکی. وہاج ادا مسکرائی. سچ میں بیوی بہت ہی پیاری ملی ہے آپ کو. الینا نے کمنٹس کیے. وہاج کارپر کی آنکھیں چمک اٹھی. دل نشین انداز میں مسکرایا. بھئی میری بیوی یہ پیاری تو ہوگی. اس نے کالا اٹکائی یا حیرت کیا کہا تھا. ویشا کارپر کو چکے تو آگے. وہاج ابراہیم کی بات سن کر واقعی کا کمال کا اداکار تھا شخص جبکہ اداکاری کا امتانہ میر ضیاء رضا کی استعمال کیا کرتا تھا. ایک بہت ضبط کی مسکراہٹ نے اس کا چہرہ کہا تھا کہ نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تو وہ بھی ادھر ہی متوجہ تھا. ویشا کو بھی طرف تکتا پا کر وہاج نے ایک ادا سے کے ساتھ کالے جہاز جسے اسے اپنی ایکٹنگ پر داغ چاہتا ہو. جیسے تیسے اس نے روٹیاں بنائی. پھر روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھ کر سالن گرم کیا. کھانا کا ٹیبل پر چن لیا. آ جائیں ضیاء ڈنر از ریڈی. وہ جو ٹی وی کے آگے بیٹھا ریسٹنگ دیکھ کر میں مصروف تھا. اس کے برانے پہ اٹھ کر ہاتھ دھوئے اور ڈائننگ ٹیبل پہ آ گیا. زویا نے ڈرتے ڈرتے اس کی سمت اٹھائی نظر اٹھائی. چچی ڈیئر وائف جو ہاٹ پاٹ میں روٹی ڈال کے اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا. اس کے ٹائم دیکھتے لہجے میں مصنوعی تعصب پیدا کرتے کوئی ہوگا. اگر یہ روٹی
ذرا سی کچھ لمبوتری بن جاتی تو بالکل فروخت چچا سائن کے ہاسپٹل کی عمارت جیسا لک دیتی. کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اوکے پھر دے دیں ادھر روٹی. اس نے بعد میں قبر کی ہی ہوگی کہ کسی نے گرم روٹی اس کے ہاتھ سے چھین چھپٹ لی. ڈائننگ روم کی فضا میں الگ ہی پلک اگر ہی پل ضیاب کا زبردست سا کہکا گونج اٹھا. اگر اتنی ناپسند ہے میرے ہاتھوں کی روٹی تو جائیں جا کے آرام فرمائیں پہ بیڈ روم میں کیا سوتے سے کھانے کے نوٹے پرچا کے آئی تھی. کہو نہیں کوئی نہیں اجی آپ کے ہاتھوں سے بنی روٹی کو ہم کو ناپسند کر ہی نہیں سکتے. جب نبی میں گلت ہلائی وہ تو ہی ذرا سا مذاق کرا تھا. اوکے پھر تو میں بھی مذاق کری تھی. کل تیار رہیے گا, کل ضیاب انڈسٹری کا نقشہ بنا دوں گی. وہ شرارتی مسکراہٹ کے سنگ زی نے اس کے خاص دونوں ہی ہنس پڑے. زیاد نے 1.5 روٹی کھائی تھی. پھر نیپٹن کی مدد سے ہاتھ صاف کرتا ہوا کھانے کے ٹیبل چھوڑ گیا. ارے کہاں سے ریاب نے تو سالن نکالا ہی نہیں. زی نے اس کی پلیٹ صاف دیکھی تو چونک گئی. تب چونک کر اس کی نرگسی آنکھوں میں جان کر گئے ہوا. لوگ ٹھیک کہتے ہیں زی, شوہر کے دل کا راستہ اکثر میدے سے گزر کر جاتا ہے. روٹی ہی اتنی میٹھی بنائی تم نے کہ سالن کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی. آئے سوے یار بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں. دیوے اور بے حد قابل لہجے میں بات کہنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا. پھر جگہ پر بیٹھی رہ گئی تھی. مان کے حضور آج کمال کر دیا آپ نے. اس کے کچن میں آ کر فوراً اس کے سیل پر واٹس ایپ ٹیکسٹ کیا تھا. یہ وریشا کا بحث کا نمبر پر دوسری بار میسیج تھا. مگر حیران ہوئی جب خلافت وقت کو وہاں آج کے جناب نے رپلائی فوراً آ گیا. مان رہی ہو نا تمہاری بائی سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو. جی بالکل. وریشا جٹ سے اعتراف کیا. لیکن ایک بات ہے کہ زندگی میں میر ضیاب رضا کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا میں. وہ میسیج ایسا تھا کہ اس کو پڑھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں بڑھ آئی تھی. جلدی سے سیل آف کر کے سلیپ پر رکھ ڈال دیا. پھر پلٹ کر حماد ادا اور رینا کے چائے کا انتظام کرنے لگی. جبکہ لاؤنج میں حماد کی بات سننے کا جواب دیتے وہ ہاتھ میں اپنا سیل تھا. اسکرین گویا جاتے اس بات سے بے نیاز کا اپنا سیل فون آف کر چکی ہے. اس سے رپلائی کا منتظر تھا. وہ وریشا جی کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ رات کو ڈنر کے بعد وہ جو حماد کو آپس باتیں کرتے چھوڑ کر دونوں لاؤنج میں نکل آئی تھی. رات کی رانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتے ہوئے ارینا نے اسے پوچھا تھا. مسکراتی کچھ خاص نہیں, بس کوکنگ کے علاوہ تھوڑی بہت کتابوں کے ساتھ دوستی ہے میری. وہاں بکس پڑھتی ہو؟ ارینا کے انداز میں اشتیاق درایا. کون سی فیوریٹ رائٹرز ہے تمہاری؟ اس کی نگاہوں میں استفہام کے رنگ جاگے. خلیل جبران, ہاشم ندیم, عمر جلیل, فرت اشتیاق, عمیرہ حمید اینڈ نسیم حجازی صاحب. انگلی پر نام گنواتے ہوئے ہنس دی تھی. اس دور سے زیادہ مجھے پرانے رائٹرز کو پڑھنا اچھا لگتا ہے. اس طرح پر کمنٹ ڈالنے والی رکھائی جو پھر داستان میں پریوں شہزادیوں کا ذکر کرنے کے بجائے طریق کے صفحے الٹ پلٹ کرتے نظر آتے ہیں. بس انہیں کی تحریروں سے میری ایک بک شیلف سجی ہے. نہ اسٹیج یار خاموش ہوئی تو ساتھ چلتی ارینا نے دیکھ کر اس کے ذوق کی تعریف کی. اور شاعری یہ سوال جتنا اچانک تھا. وریشا کے جواب میں اتنی ہی بے ساکتی تھی. شاعری سے تو جنون کی حد تک لگا ہوا ہے. پھر فیوریٹ شاعر کون سا تمہارا؟ آج کا انٹرویو ہو رہا ہے میرا. وریشا نے اچانک سرازی آنکھیں گھمائی. ایسا سمجھ لو اس کے سوائے انداز پر لینا نے کندھے جھکا کر مسکرائی. یار لینا شاعر تو ویسے بہت سارے پسند ہے مجھے, لیکن ٹاپ آف دا لسٹ ایک ہی نام لوں گی, وہ ہے عاطف سعید. اس جدید دور کے جو نوجوان شاعر ہے ویل ان کی شاعری بہت پسند ہے مجھے. صرف پسند کی حد تک نہیں یار, مجھے لگتا ہے تم خود بھی شاعری کرتی ہو. ارینا نے بے حد اچانک اس کی چوئی پکڑی تھی. وریشا چمک کر مسکرا دی. یار شاعری کرتی ہو تو میں پر کچھ خاص نہیں. اس نے اعتراف کیا. پھر بھی اپنا لکھا ہوا کچھ یاد ہو تو سنا دو. ارینا نے اصرار کیا اپنی گنیری پڑھ کے. جب بکتے ہوئے وریشا مسکرا دی. ہو کہ میری ایک تازہ غزل ہے اتفاق کے چند لائنیں. اس غزل سے مجھے ازبر بھی ہے, کہو تو سنا دو. اسے معصومے سے استعمال کرتے ہوئے اجازت چاہیے. وائی نوٹ یار پلیز ارشاد ہو. ارینا جیسے ہوا تنگوش ہوئی تھی. تب وریشا کارپر کی آنکھوں میں چھم سے بھاز کارپر کا چہرہ آن بسا. یقوتی لبوں نے یہ بے حد نزاکت کے ساتھ حرکت کی تھی. آنکھیں بھی ادا کرتی ہوئے اس کا لہجہ بیگ گیا تھا. کیسی عجیب بات تھی کہ حماد کی سنگت میں اس کی طرف آتے بحاس کے قدم بھی تو شعر کے آخری مصرع پر ٹھٹک چکے تھے. جانے کیوں؟ رحیمہ ایک کپ چائے بنا دو میرے لیے. ہاں اب کیسی تھی بہتر تمہاری؟ بس پر بکھرے بال کو جوڑا بناتے ہوئے اس نے پلٹ کر رحیمہ کا حال پوچھا تھا. رحیمہ کھل اٹھی. زی بی بی آپ کی دی ہوئی دوائی سے کل رات ہی فاقہ ہو گیا تھا. وہ دعا دی آپ کو. اللہ ضیاب سائن کے ساتھ آپ کی جوئی سلامت رکھے. آمین. لاؤنج میں داخل ہوتی ضیاب نے رحیمہ کی دعا سن لی تھی. لفظ آمین کو خینس کا ادا کرتا ٹائی کی نوٹ دلی کرتا صوفے پہ بیٹھا. منہ میں دبی ہیئر پن بالوں کے میں جوڑے میں پھنساتی اس کی مذمت پلٹی. کیا بات ہے جب افی سے جلدی آ گئے. جذبے لوٹاتی نگاہیں ذرا فروغ پر ٹکائے. وہ گمبھیر لہجے میں کہا کیا کروں گا جو آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا میرا. واہ کیا کروں آج آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا میرا. واہ آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا تو کیا دل لگانے گھر آ گئے. زی نے حیات سی آنکھیں پھرائی. گھر میں اتنی پیائی کیوٹ سی بیوی جو ہے میری جس کو دیکھ کر من کرتا ہے کہ اس کو گڑیا اٹھا کر کس دل کے شوق اس میں سجا دے. کیا ہو گیا آپ ضیاب آپ کو؟ جکھتا تھی اس کے اپنا ہاتھ چڑھاتی. زی ذرا فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گیا. لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ذرا ٹھہریے رحیمہ والی دوائی دے دیتی ہوں آپ کو بھی. اسے شرارت سی آنکھیں مٹکائی. وہ برہم ہوا. خبردار جو دوائی دی مجھے رات کو ذرا سی لفٹ کرا دی تھی تم یوں ہی پاگل ہونے لگا. خفگی میں رہ بولا تو زویا ہتھیلی لبوں پر جما کر ہنستی. بھی ہنسنے میں مصنوعی پھر کمبنی پیدا کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی. چیت کیا ہے جناب, میں نے تو کل رات کو آپ کو روٹی بنا کر کھلائی تھی. کوئی پاگل واگل والی دوائی تھوڑی نہ دی تھی. پھر کیوں یہ حال ہوا میری سائی کا؟
बनावटी अफसुदा लहजे में पूछ रही थी। ज़ियाद ने पहले बिजली फीस को पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ते बोला, ज़रा ठहरा, अभी बताता हूँ क्यों ये हाल हुआ है। दोस्ती की है मिस्टर कार्पर, ओनली फ्रेंडशिप। इसके बाद पर फिर प्रो अंदाज से चौंका। भला इस बात का मतलब अब क्या समझे? ज़ियाद ने मासूमियत से पमेच खाई, तब अपनी उड़ती ज़ुल्फ़ों को एक रुख पर डालते मुस्कुराई थी। यह है कि फ्रेंडशिप का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बंदा इतना फ्री हो जाए कि आपके सीधा आगे हाथ ही पकड़ ले। हाँ हाँ, ज़ोया की बात मुकम्मल खोते ही इसका दिलकश कहका लोन की फिजा में कूद उठा। बेहद मुश्किल लड़की है तुम ज़ोया कार्पर, आप भी किसी से कम मुश्किल नहीं हो ज़ियाद साईं। मैं बेचारी तो बड़ी पछताई दोस्ती का हाथ मिलाकर बेचारगी से इसकी लहजे से टपक रही थी। मीज़ जी आपको हंसी आ गई हो कि आइंदा फ्री नहीं होगा मैं, आई मीन हाथ नहीं पकड़ूंगा तुम्हारा, प्रॉमिस। इसके बाद यकीन अंदाज में लफ्ज़ प्रॉमिस का खींच कर अदा किया। प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस, पक्का बाबा, प्रॉमिस। गहरी नजरों के हसार में लिए मुस्कुरा दिया। हाँ आपको क्या कहती हो? करीब आती इसने इसके दोनों हाथ थाम दिया। माता काफ़ी भी करती हैं, वो शौक सी होकर इसकी आंखों में झांक कर गिराई। माता काफ़ी कहाँ की मैंने इसके बरहम होने पर हिलाना, वो तुमने हाथ ना पकड़ने के ही कहा था, देख लो तुम्हारा हाथ हो ना थामा है मैंने। वो मासूमियत से दफा कर रहा था। हमारे गुस्से के ज़ोया का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। मैं इसको क्या समझूँ? यही कि मैं बहुत मुश्किल हूँ। इसकी खफा आंखों में झांकता देर से हंसा। जी की आंखों में झांक नमी उतरी। मैं वादा खराब शख्स को मुश्किल नहीं बल्कि बुज़दिल ख्याल करती हूँ ज़ियाद साहब। और मैं वादा शकन को बुज़दिल नहीं बल्कि नामरद ख्याल करता हूँ ज़ोया कार्पर। जी के सद लहजे के मुकाबले में ज़ियाब का अंदाज संजीदा था। वादा करता हूँ तुमसे ज़ियफ़ रुकी, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे हाथ तब तक फिर नहीं थामूंगा मैं। बड़ी एहतियात से इसके दोनों हाथ जी की नाजुक शनप से हटा दिए। इत्मीनान वासक आए ज़िंदगी में दोस्ती तुबार के आईने में कभी कोई बाल नहीं आए दूंगा। तुम ज़िया कापुर को कभी अपने औहद से फिरते हुए नहीं पाओगी। यहाँ हम ठाव के साथ कहता इसको वहीं खड़ा छोड़ के खुद घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। वृषा लॉन में खड़ी में रखी कैन की चेयर्स में से एक पर बराजमान थी। इसके सब खातों पर शाह जो रसाला शाह का रसाला था दवा था। गरा टूटा मौसम बीता। इसके बाद सोनी ने सदाएं सुनी महवाल की। सर सोनी के एक शेर पर इसकी निगाह थमकर लगी। रफ्तार पलकों के गोशा में नमी उतरी। ठीक इस वक्त इसके बादामी स्वेटर के पॉकेट में रखा सेलफोन थराया। दसाई खुशी से फ्रीशा की आवाज़ पर उठी। आज कैसे याद कर लिया हम गरीबों को। सलाम दुआ के बाद फौरन इसके शिकवा के पगड़ी और शफीक से अदा मुस्काया। याद तो नहीं किया जाता है, जिन्हें हम भूल जाते हैं। तुम तो अदी हो मेरी, हर पल तुम्हारी याद इस जीत के पास आती है। अल्लाह साईं तुम्हारा दामन देर से खुशी से भर दिया, आमीन। वाह अदा साईं। वो धीरे सुरों से हंसदी। शादी के बाद बड़ी दुआई देने लगे हमें। आकर इतनी प्यारी दुल्हन जो ढूंढी आपके लिए। मिशन सियाज ने आपने बेख्तियार क्या लगा। नोटी गर्ल, तू हमेशा वैसी शरारती रहोगी जैसे बचपन में थी। ग्लास मार की इस बार लौट के चहल पहल कदम करती सोया का वो सामने बेताब निगाहों के हसार में लिए मुस्कुराया। जब किसकी बात सुनकर मुस्कुरा तो विषय भी दी थी, पर यूं आंखों के कांच भीगे। इसका माँ जाया भला कहाँ जानता था कि बचपन की शरारतें तो अब महज एक ख्वाब बन के रह गई थी इसके, क्योंकि ज़िंदगी ने छोटी सी उम्र में इसका बहुत कुछ सिखा डाला था, या फिर वहाज इब्राहिम की बेतरंगी से इसकी शरारतें छीन ली थी। वहाज कैसा है वृषा? इसकी कैफियत से बेनियाज पूछा था। वृषा का दिल चाह कह दे, बेहद डैशिंग है दसाई, बेहद हैंडसम, मगर बहुत ही संग दिल, मगरूर भी। पर बावजूद ख्वाहिश के या कुत्ती रबों से फ़कत 3 लफ्ज़ अदा जुमले ही अदा हुए। वो अच्छे हैं। अच्छी बात है, इसे तुम्हारे लिए अच्छा ही होना चाहिए। ज़रा आपके लहजे में बरा की नकोद दराई। फीकी सी मुस्कान वृषा के सुंदर चेप में बिखर गई। अब बताएं दसाई, जीब आप कैसी हैं? ज़ोया कार्पर के अंदर की सवाल करते उसके लहजे में प्यार ही प्यार था। शी इज़ वेरी प्रिटी। वृषा बहुत खूबसूरत है। ज़ोया कार्पर के होंठ बेखुदी में हिले, लेकिन इसे अगली पर वो भी बेख्तियारी पे हंस दिया। जी कार्पर में मुँह में गुरिया वृषा रजा जिसके चेहरे के खालो खद को तकती हुई तमाही दसाई का दिल नहीं थपड़ता। एक लफ्ज़ को सजाई से अदा करता वृषा को जी फ्रूकी के नसीब पर रश्क करने पर मजबूरी तो कर गया। हाँ पे भाई की दीवानगी की नज़र उतार कर रह गया। अख्तर दसाई भाभी आपके सामने ही बैठी है। इसने हंसे और चोट की जैब पिछाता मुस्काया। हाँ विषय वो सामने तो बैठी है। सेलफोन कहाँ से लगाते हो कहाँ से उठकर गिलास वार के आज सामने आकर खराब फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर शीशे से झांकती इसकी अक्स को छुआ। कितनी पकीज़ा थी मोहब्बत इसकी, बस दूर ही से इसे देख कर खुश हो जाया करता। और दसाई क्या हो रहा है? प्रीति डोल को गोलियाँ डालने में मगन हो गया क्या? फिर टाइम लाइन पर मौजूद ऋषि हंसी हाँ वो चौंक के सबरा। एक्चुअली जो उससे बात करके फ़ोन किया था तो भूल ही गया। अचानक कुछ ख्याल आए पर चौंका। दरअसल तुम वहाज को बाबा जाने का मैसेज दे रहे। इसे बताना कि सदरानियों ने फिर से ज़मीन पर जगरा उठाया। दुश्मन चला के शातर भी, इसलिए हम मर्दों को बाबा जाने की जानिब से अपने साथ हिस्सा रखने की हदायत है। सो प्लीज़ तुम ज़रा वहाज को मुहताज लेने के कह देना। वो रुका। इनफैक्ट मैं खुद ही से कह देता, मगर वो मेरा यहाँ बाद अदा साई का नंबर देखता है तो अपने सेल में हमारी कॉल रिसीव नहीं करता। दसाई मुतफक्कर से इसे बता रही थे। विजय का चेहरा लम्बों में सरसों के फूल की तरह सर्द पर गया। अंदेशों की जिद में आके इसने अपनी ऐसी तेज़ी से दरका कर उठकर लॉन में ठहरने लगी। यारा साई में वहाज की हिफाजत कीजिएगा करना। वहाज लाज के बड़े से गेट पर निगाहें जमाए। अभी से इसकी आमद की मुंतज़िर थी। इन दोनों के मबीन दोस्ती का रिश्ता इस्फान होता ही जन्मदियत और सलम है कि दीवार चटा के लाएगी। सुबह फिर से छोटे ज़िया इसको मैसेज कर देता। जी कार पर पूरे 10 मिनट बाद तैयार होकर नीचे आ जाती।
پھر وہ دونوں ایک ساتھ دوڑتے ہوئے قریبی پارک میں جاتے. آدھا گھنٹہ جاگنگ کرنے کے بعد گھر آ کر دونوں فریش ہوتے, پھر اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کرتے. ناشتہ کرنے کے بعد زیاب تیار ہو کر آفس کے گھر سے نکل جاتا. شام کو واپسی پر کبھی اس کے پھول تو کبھی چوکس لے آتا. شام کی چائے وہ دونوں زیاب ہاؤس کے لان میں بیٹھ کر پیتے. چائے پینے کے دوران زیاب نے اسے دل پن کی مصروفیت سے کبھی ضرور آگاہ کیا سے بھی ضرور آگاہ کیا جاتا. پھر رات کو 9 بجے تک وہ ساتھ مل کر ٹی وی دیکھتے. 9:30 بجے کے قریب ڈنر کرتے. ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد چہل قدمی کرنے کے گھر سے پھر لان میں آتے. ریما وہیں بھاپ اٹھاتے ہوئے کافی کا مگ ان دونوں کو پکڑا جاتی. کافی پیتے ادھر ادھر کی باتیں کرتے. وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. وہ اس وقت تک وہاں کھڑا رہتا جب تک وہ نگاہ سے ہو جا کرتی. پھر مسکراتا وہ بھی خوابگاہ میں آ جاتا. کمرے میں غصے سے واٹس ایپ کرتا ہے موم کی گڑیا مس یو. جہازی سائز کے بیڈ پر لیٹی زی کارپیٹ کا ٹیکسٹ پڑھ کے ہنس دیا کرتی. بس میں تو ہرگز مس نہیں کری لینڈ لارڈ صاحب آپ کو. وہ فوراً لکھ کر بھیج دی. زیاب اس کا رپلائی دیکھ کر وہ آہ بھر کر جاتا. ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک. کون جیتا ہے تیری زلف کے اثر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم خواہ ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. شعر لکھ کر واٹس ایپ کر دیتا. سمی آنکھوں میں مسکراہٹ ناچ اٹھتی. بھائی میں ٹھہری سیدھی سادی لڑکی غالب کی شاعری میں کیا جانوں. وہ بے نیازی سے دکھاتی. کم اور زیب و ظالم و تم بے ستم شکوا کرتا. سرکار کی تعریف سرآنکھوں پہ اسی جانب سے انکساری کی حد کر دی جاتی. رہی نہ طاقت گفتار اور ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. خیر دیوان غالب سامنے کھول کر بیٹھے ہیں جس کے اس کی دہائی پر ہنس کر چوٹ کرتی. جس کی نگاہوں میں آپ کا حسن سما جائے. اسے کسی شاعر کے دیوان کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. حقیقت بیان کرنا چاہتا. بہت خوبصورت یعنی قصور ہمارے حسن کا ہوا. بہت خوب یعنی قصور ہمارے حسن کا ہوا. وہ اعتراف اٹھتی. بحث میں تم سے جیت نہیں سکتا میں. وہ ہار مانتے اعتراف کر لیتا. جب جانتے تو یہ اپنی انرجی ویسٹ کیوں کرتے. ہمدرد بنتی. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی ہے جو جگر کے پار ہوتا ہے. کیا کہیں جانے ذریعہ پتھروں سے سر پھوڑنے میں مزہ آتا ہے. زہرا مسکراتے ہوئے پھر شاعرانہ انداز میں رپلائی دیتا. اور ٹیکس پڑھتے ہوئے قریب آکر ریشمی کور والا چھوٹا سا کشن اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ لیتی. گویا پہ ہنسی سے چھپانا چاہتی ہوں. میں جانتا ہوں سنگ دل لڑکی ہنس رہی ہے تم. اگر وہ اندازہ لگاتا زویا کابرا بالکل بھی حیران ہوتی. میں جانتی ہوں آپ بہت ذہین ہو. اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے. شبا خیرا کی ٹیکسٹ بھیج کر سیل آف کر کے تکیے کے نیچے چھپا دیتی. جبکہ وہ بیچارہ ہاتھ میں تھامے سیل فون کی سکرین کو گھونٹتا رہ جاتا. وہ اس کا انتظار کرتے کرتے رات وہیں لانچ کے صوفے پر سو گئی. رات کے پورے 3 بجے چکے تھے تب اس نے لانچ میں قدم رکھا تھا. وہ گنگناتا ہوا گڑمڑاتا ہوا لانچ میں داخل ہوا. ریشا زیا جو اسٹوپن ماڈل میں تم سے نفرت کرتا ہوں. اتنی نفرت کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. دونوں بازو خراب میں پھرا کے اس نے جیسے نفرت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی. ایک ہاتھ سے اپنی دکھتی کنپٹی دباتے دوسرا ہاتھ وہاز نے تیش میں آ کر صوفے پہ دے مارا. یو ایڈیٹ تم میرے راستے میں کیوں آئے ہو. ایک بار بھی صوفے پہ آ کر بے جان صوفے پہ چلایا. یو ایڈیٹ چیزوں کی یہی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. بار بار راستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ان ایجوکیٹڈ لڑکی وہ بھی ایسے ہی تو کرتی ہے. بار بار راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے بیک منگوں کی طرح. ہوں مائی فوڈ. لیکن میں تو کبھی اس کی صورت پر اور اس کے آگے مزید وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ریشا پر پڑی جس صوفے پر اس کے حصے کا غصہ اتارنے میں مصروف تھا. اس صوفے پر تو وہ محو خواب تھی. وہاں کارپٹ پر رشک سا آیا. واہ کیا تم طلاق تھا بالکل کسی شہزادی کی طرح. وہاں بے خود سے اس پہ جھک سا. گیا تھا تو اسے جھنجھوڑ کو اٹھانے کا تھا مگر اس پہ جھکتی توجہ اس شوق سے رٹ نے کھینچ لی جو اس بے خود سوئی اس سندر شہزادی کے چہرے کے آگے بڑے ہی نازا انداز میں جھول رہی تھی. دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پڑی رٹ کو کانوں کے پیچھے ڈیس دیا. ٹھیک ہے اسی وقت تھا جب ذرا سا سما کر ریشا نے اپنی آنکھیں پٹ سے کھول دی. پھرتی آواز سے شخص کو قریب پا کر ذرا سیاہ بنوار آنکھوں پر سمندر حیرت کا سمندر اتر آیا. وہ حاج ابراہیم نے اپنے رب کچل لیے. اسے اس وقت اپنی پوزیشن کافی آکورڈ محسوس ہوئی تھی. کیا سوچتی ہوگی اگر آج من میٹا اس کے حسن پر ایک خیال ایسا تھا جس نے اس کی رگوں میں اشتیاق کی لہر دوڑا دی. گاؤں کی گواہ کسی نے تمہیں مینرز نہیں سکھائے کہ بیڈ روم سونے کی جگہ ہوا کرتا ہے. لاؤنج نے غیر نیند سے جگا کر اسے ڈرا تھا کہ ہم سوئی. وہ حاج وہ دراصل میں آپ کا ویٹ کری تھی. تو یس شٹا. ہاتھ اٹھا کر اس نے بولنے سے روکے. تم کتنی اچھی ہو یہ خوب جانتا ہوں میں. اور اس کی کس قدر فکر ہے تم کو میری یہ بھی معلوم ہے مجھے. جب بھی رات کے 3 بجے تک میں گھر نہیں آیا تو اتنے مزے کی نیند آئی تمہیں. اس طرح مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس کو شرمندگی کے پتار میں دھکیل چکا تھا. بھلا کیا کہتی. پلکوں پر عشق روکتی. اپنی انگلیاں مروڑنے لگی. کئی نقطے سے اس کی بیکتی ہے پلکوں سے نگاہ چراتا اپنے بیڈ روم کی سمت جانے لگا. وہاں پلیز. مشا نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. پلیز آپ ناراض نہ ہو. میں آئندہ لانچ میں کبھی نہیں سوؤں گی. آئی پرومس یو. میگی اعظمی سے بنانے کی خاطر وعدہ کر گئی. دفتر وہاں کا دل چاہ کر پلٹ کر گنہری
पलकों पर दमकते तमाम मशक़ अपनी उंगलियों को पोर पर समेट ले। वो कोई इतनी प्यारी सी बात कह दे कि वो रोती हुई लड़की एकदम खिलखिला कर हंस पाई। ऐसा ही तो करता चाहता था, मगर अना ने दरमियान में आकर इसका रास्ता रोक लिया। तो वहाँ से इब्राहिम मीर ज़ियाब रज़ा की बहन को हंसाओ कि तुम अक्ल ने हंस कर सवाल उठाया तो तरफ खी तो गया। अपनी औकात मत भूलो, तुम विषय कार पर दोबारा मुझे छूने की कोशिश मत करना। सलगते लहजे में कहता इसे कहता मजीद वहाँ रुका नहीं था, जबकि वो गिरने के अंदाज में कारपेट पर ढेर सी आंसू नाजुक हाथ की पुष्प पर गिरे थे। गुड मॉर्निंग वहाज, देखे मैं आपकी ये कितने प्यारे फूल लाई हूँ। रात को इसके हाथ तो बेइज्जत होने के बावजूद वो सुबह फूल उठाए इसके बेडरूम में पहुंच गई। इस लड़की की जबत हौसले ने मीर वहाज को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। आईने के सामने पे बालों में तेजी के साथ हाथ हेयर ब्रश फेरते इसका हाथ लम्हे भर के थम सा गया। वो पलट कर एक गहर बड़ी नजर निगाह वृषा कारपेट पर डाली थी, जो दोनों हथेलियों पर ताज़ा जैस्मिन थामे खड़ी थी। मुस्कुरा कर फूल इसके सामने कर दिए। टेक दिस वहाज, ओनली इट्स ओनली फॉर यू। बट रबिश, तैश में आता इसने हाथ मारा। वो गुलाबी हथेलियों को सजे तमाम फूल जमीन पर गिरा दिए। कोई बात नहीं, वहाज अपने आंसू छुपाने की खातिर पहुंच चुकी। आपको ये फूल पसंद नहीं है तो मैं इन्हें यहाँ से उठा कर ले जाती हूँ। नम आवाज में कहती है। नीचे बैठकर जमीन पर बिखरे फूल चुनने लगी। कोई फूल चुनता है किसी के, कोई दूल बनता है किस तरह, ये वक्त वक्त की बात है, तुझे जिंदगी बताएगी। एक जो की नजर इस पर डाली थी, फिर पलट कर गोल्डन पिन ग्रे पटाई पर सजाने लगी। वहाँ आप पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ग्रे कलर हमेशा से बेहद सूट करता है। फुल समेट कर सीधी होती मासूमियत से गोया हुई थी। इसने आईने में पीछे खड़ी एक नाजुक और कामनी लड़की को देखा। वो देखते रह गया। कुछ फारसे पर खड़ी बेहद मासूम लग रही थी। तुफ़ है तुम पर वहाज इब्राहिम, ऐसी मासूम लड़की को रुलाते हो। तुमसा कमजोर भी कहीं होकर इस दिल ने फुर्सत से इसे डांटा था। तो क्या मैं इसके आगे झुक दूँ या फिर इसको उठाकर भी दिल में बैठा लूँ। दूसरी पल से अना ने आगे बढ़ के इसके गिरेबान थामी। ये तो तैमीर ज़ियाब रज़ा की बहन को अपने दिल में नहीं बैठा सकता मैं। फैसला गोया हो चुका था। खुद पर परफ्यूम छिड़क कर वहाज ने मुड़कर कार की चाबी उठाई। वहाँ रूम से बाहर जाने लगा। वहाज सुनिए प्लीज़। अचानक सामने खड़ी मुकाबर की स्नाई आंखों में बरहमी की दिखाई देख झलकी। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, मुझे ऑफिस की देर हो रही है। किराए पर बंदी रिलैक्स में वक्त देखते गुराया। वृषा रजा की स्याह पल आंखें संदू दिया की मानी पेश करने लगी। वहाँ से 5 मिनट बाद रुक कर बात सुन लीजिए। रूहान से उसके इल्तिजा की कोई आसान जताते सर जटक गया। ओके बोलो। वहाँ एक्चुअली इसे बिना तमीद के बात शुरू कर दी। कर दसाई की कोराई थी बताई थी कि सदरानियों ने एक बार फिर से ज़मीनों पर झगड़ा शुरू कर दिया है। सो बाबा जाने की तरफ से खानदान भर के मर्दों को हदायत दी गई है कि अपने साथ घर से निकलते वक्त कोई रिवॉल्वर या गन वगैरह ज़रूर रखे ले। तो प्लीज़ आप भी शट अप वृषा कारपर। इसके बाद सुनकर पुखबा के साथ डाला था। हाउ डेयर यू, इडियट वगैरह का ऑर्डर मुझ तक मिठाया तुम। वहाँ ने दांत पीसे थे। जानता हूँ मैं अपने बड़े पापा जाने की तरफ से नहीं, ये हदायत तुम बता दें। भाई का मैं बुझती नहीं हूँ, इस तरह नहीं रहता मौत से मैं। दूसरी बात, सदानियों से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी स्पाई की तरफ से महताज रहने की जरूरत है कि वो दुश्मन की आड़ में खुद ही ना सफाया करवा दे मेरा। वो चटका माई स्टूपिड वाइफ, इत्जा करता हूँ अपने रब से कि काश सदानियों में से कोई ऐसा निमल निकला जो 5-6 कोरिया तो उतार दे तुम्हारे दसाई के सीने में, तब करार आ जाएगा मैं इस बेकर और तरफते मन को। वहाँ अल्लाह साई का वास्ता है आपको, प्लीज़ खामोश हो जाए। एक शख्स के नए बात पर वो पिन पानी की मछली की तरफ उठी। हाँ, क्या बहुत तकलीफ पहुँची है मेरी बात सुनकर दिल को। इसकी आंखों से मोती टूटते हुए देखकर जोर से हंसता था, मगर ये कैसी हंसी थी जिसमें आहें बयान करती रही। कहाँ कुछ हुआ था आज इन जुगनों जैसी आंखों में नैनों में अक्ष सजाकर, मगर जिद्दी तो थी जो इसे ज़ियाब कारपा की बहन से सर जंग लड़वा रही थी। वो वृषा होंठों पे हाथ रखकर सिसकती हुई दीवार के साथ जा लगी। वहाँ सर डटता वो बेडरूम से बाहर निकल गया। वहाँ से कारपेट की ख्वाबगाह वृषा रजा की सिसकियों से गूंज उठी थी। एक बहन के ये इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि इसकी हम आ जाए, को इसके सामने मौत की बददुआ दी जाए। इन दोनों अपने इम्तहान से खफाल होने के बाद कमांडो ज़ियाब हाउस आई हुई थी। इसकी शालों से जैसे एकदम ही गर्म में जिंदगी की रोह दौड़ गई। कभी वो ज़ियाब को फोर्स करके सिंधु किनारे पिकनिक का प्रोग्राम बना लेती, कभी बैठे बैठाए इसको बिछड़बंदी की सैल का ख्याल आ जाता। ज़ियाब भी इसकी ख्वाहिश को जरूर पूरा कर देता। जियो ज़ियाब आता साईं। कमांडो खुश होकर नाल लगाती। जोया की जानिब से अक्सर इसके डांट पड़ जाती। जैसे इस शाम कमांडो ने अचानक लॉन्ग ड्राइव पर जाने की फरमाइश कर डाली। सीको एकदम गुस्सा आ गया। क्या हो गया कमांडो, इंसान बनो तुम भी। अभी से ऑफिस आया, तुमने लॉन्ग ड्राइव पर चलने की फरमाइश कर डाली। ब्रह्म अंदाज में इसने जिदा को डांटा। चाय का बाप उठाता कप अपने हाथों की सिमत बनाती। ज़ियाब का हाथ रुक गया। सॉरी आपी। कमांडो की आंखों में आंसू भरे उठकर वहाँ से जाने लगी। अरे ज़ियाब ने हाथ पकड़ के फसाद लगा लिया। पगड़ी अरी इतनी सी बात पर रो दी। चलो आज लॉन्ग ड्राइव के साथ तुम्हें पिज़्ज़ा भी खिला लाते हैं, क्या करोगी कि सखी बहनोई से बारा पर है। वो प्यार से इसके आंसू पूछते मुस्कुरा दिया। दिया इस दफ़ा जी ने बुलाए राज रोक दिया। आज एक दिन के लिए इससे घूमने नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप ज़रा रेस्ट कर लें, ऑफिस में कितना काम होता है, थकन तो हो ही जाती होगी। संजीदगी के साथ इसने कहा था ज़ियाब करने चुका के रह गया। कमांडर जी का मूड नहीं है, कल चलेंगे। रिजा के साथ हाथ फिरते हुए इसके पचा कहा तो महज सर हरा कर रहेगी।
میں ذرا چینج کر لوں کہ اکھیوں سے سیکی سے میں دیکھتی ہوئی اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوں. وہاں اللہ سائی کا واسطہ ہے آپ کو پلیز خاموش ہو جائے. اس کا بگر ایسا سماعتوں سے ٹکرایا تھا. اذیت کی شدت سے نڈار ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں میلی. صبح اس کو رورار کر تو آیا تھا آفس, مگر اب ہر فائل یہاں تک کہ لیپ ٹاپ کی اسکرین تک اس کا بےگا چہرہ نظر آتا. ہاں ملتوی اس کے دل کے ٹائم میں کھڑا ہوا. بتاؤ علیشا کارپر, میں کیا کروں؟ خود اپنے ساتھ تمہیں رلا کر کہیں چین بھی نہیں پاتا. میں مجرموں میں مجرم, اپنا بھی تمہارا بھی. اپنی بے بسی پر آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی شخص کی سنہری آنکھیں سرک اٹھی تھی, سرک گئی تھی. ہاتھ کی مٹھی بنا کر بہاز نے ہمیں ہونٹوں پر رکھ لی. یہ حرکت کماز تھی اس کے اندر برپا شدید اضطراب کی. میاز اپنا گریبان انا کی گرفت سے چھڑا لیتا ہوں. ریشہ رضا کہ آج تم کو اداس کر کے دل کھا کر ڈیر پر بیٹھا. فیصلہ ہو گیا. مگر یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہونا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت بروری ٹیبل پر سامنے کا اس کا موبائل پر اٹھا. یہ اسکرین پر چکماتا نمبر دیکھا. تیش ہاتھی سے جکر جک اس کا وجود کو گے لیا. اس نمبر سے کئی دنوں سے وہ ہاتھ کے سیپ پر کور آئی تھی. میں ہر بار نمبر دیکھ کر ڈسکنیکٹ کر دیتا. تیری تو آج میں دانت پیستے ہوئے اس نے وقت کو ریسیو کی. کیا میں سمجھوں کہ میرا سالہ بیچارہ ان دنوں بکاری بن کر بیٹھا ہے, چندہ مانگنے کی ضرورت بار بار اپنی سیل پر مسپیلز دیے جا رہا ہے. کال ریسیو کرتے زہریلی لہجے میں پھنکا. دوسری جانب سے لائن پر موجود ریاب کا کہکہ لگاتے سرگایا. قاتل جمع رکھو ویر وہاز کارپر. بخاری میں نہیں بنا بخاری تو میرے دشمن آج کل بنے پھر رہے ہیں. پیر در پہ ملنے شکستیں ان کے ہوش خطا کر ڈالیں, جیسا کہ تمہارے بری ادا کے ساتھ کہتے ہوئے چہکا. شٹ یور ماؤتھ ڈیم اٹ. وہاز نے اپنے سامنے رکھا کرسٹل کا پیپر ووٹ اٹھا کر گلاس میں رپے دیوا تھا. ہاں, یہ غصہ پیٹا جملہ تمہارے منہ سے سن کر اب تو ہنسی آنے لگی ہے. جانی, اس کے علاوہ تمہیں انگریزی زبان کا کوئی جملہ نہیں آتا کیا؟ مذاق اڑاتے لہجے میں پوچھ رہا تھا. یوں وہاز نے ایک بےحد موٹی سی گالی انگلش میں اس کو دے ڈالی. سبز ریاب کچھ اور زور سے تم پھر اس پہ لہجے کو سنجیدہ کا ربادہ پہنانے کو گویا ہوا. تمہارے اشتہار دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی جانب بڑھ رہے ہو مائی ڈیئر وہاز ابراہیم. ہوں یقیناً واثق رکھو ریاب رضا ابھی ہرگز بڑھاپے کی طرف نہیں پڑا. میں پہلے میں ایک قدم چونٹی سے بڑی طریق قبر میں اتار دوں. واہ سائیں, وہاز کی اس بات پر ریاب کھل کر مسکرایا. دیکھ ہی لیں گے تو ایک دن یہ بھی ابراہیم چچا سائی کے ثبوت میں کتنا کم ہے. ضیاء نے انسنی کرتے اس کا مزید چرایا. میری جرت اور دم پر ابھی سے رشک کر لو تم, کیونکہ بہت جلد تمہاری اس ناپاک جسم کی 206 ہڈیوں کا قیمہ بنا کر سوہن کی اپنے آبائی قبرستان میں دفنانے والا ہوں میں. کام ڈاؤن مسٹر وہاز, میں ابھی بہت جلد تمہاری اس بگڑے دماغ کو بھون کر پاگل کتوں کے آگے ڈالنے والا ہوں. سو ڈونٹ بی ہائپر اینڈ جسٹ کول ڈاؤن. اسے تسلی دی. ایسا ہے کیا؟ وہاز کا کہکہ بڑا جاندار تھا. اگر ایسی بات ہو یاد رکھنا میز ریاب رضا اپنی طرف بڑھتے تمہاری کسلتی بازوں کے ساتھ ہڈیوں کا صفوف بنا کر سندھو دریا میں نہ بہایا تو میرا نام وہاز کارپر نہ کہنا. سندھو امر کو درمیان میں نہ لاؤ, تمہارے لیے میں قلعہ ہی کافی ہوں. ریاب کا لہجہ چٹکا تھا. ایچئی سرداریوں نے زمین پر پھر سے جگہ اٹھایا تو صبح پجانی کی جانب سے ہم سب کے مردوں کو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار رکھنے بکواس بند کو اپنی وہاز پوری طاقت سے نکالا. تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں میں, سو اپنی گٹیاں سے مشکل پہ پاس ہی رکھو تو بہتر ہوگا. ہاں ایک بات, میں کھلے دشمنوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر محتاط رہتا ہوں تو تم جیسے اپنے قبیلے کے منافقوں سے آستین میں چھپے سانپ کی طرح ہوتے ہیں. ریاب کارپر جب موقع دیکھا ڈس لیا. وہ رہا اور شادہ وڈیرے تم سرداریوں سے کیا ڈرا رہے ہو مجھے, حالانکہ اتنے کمینے تو تم خود بھی ہو. کبھی اگر دشمنوں کو سامنے پاؤ تو کوئی شک نہیں, خود کو بچانے کی خاطر مجھے سامنے کر دو کہ تمہاری حصے کی تمام گولیاں میرے ہی سینے میں اتر جائیں. میں ضرور ایسا ہی کرتا ایڈیٹ پرسن. ضیاء کی کنپٹیاں سر اٹھی. بدقسمتی سے میری کروٹی بہن تمہارے نکاح میں نہ ہوتی. غضبناک ہو کر گیا تھا. فراق پشانی پر گرے بالوں کے پف کو دائیں ہاتھ کی مضبوط انگلیوں کی مدد سے سنواتے وہ ہاتھ کہکا لگا کر ہنس پڑا. ہوں نکاح, اس کی لبوں کو درانے مسکراہٹ میں برا کی اذیت چھپی تھی. تمہاری وہ بہن نکاح میں ہے نا میرے, جسے دن رات میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اب سے گزرے قبر وشے کی کس قدر حساس ہوتا. ریاب سے بحث کے دوران اس کو جوتے کی نوک پہ لے آیا تھا. ایسا تو ہوتا تھا ہمیشہ ان دونوں کی جنگ میں جیت انا کی مات علیشا کارپر کے حصے میں آتی تھی. ریاب کی اس بات پر مٹھیاں بیج لیا. وہاز ابراہیم تم جیسا ذلیل مرد کر بھی کیا سکتا ہے سوائے اور جیسی مقدس ہستی کو بھی جوتے کے نوک پہ رکھنے کے. ذلیل مرد, ہاں لفظ ذلیل کے میں ہی جانتے ہو تم. ریاب کارپر بھی آنکھوں کے کونوں میں ابھرتی نمی کو سے نگاہ چاہتے ہنسا تھا. نہیں نہ بٹ فکر مت کرو, قریب اس جمعے کی اسپیلنگ تم کا زبر کراؤں گا. میں ذلیل کیسے ہوا جاتا ہے بہت ہی جلد پتہ چل جائے گا تمہیں. ناؤ گڈ بائے. دھمکی دیں کے انداز میں بات ختم کرتا وہ کاٹ چکا تھا. پھر پلٹ کر ریوالونگ چیئر کی پشت پر گرا, اپنا گرے کوٹ اٹھایا, کار کی چابی اٹھائی, آفس سے باہر نکلا. کاش آج ریاب کی کال اس کے نمبر پر نہ آئی ہوتی تو شاید آج وہاز ابراہیم کا دل علیشا رضا کے حق میں فیصلہ دے چکا ہوتا. اپنے آفس سے اٹھ کر سائے سمندر پہ آ گیا. اس کو جہاں آئی شام سے رات ہونے کی پر ایسا لگتا تھا جیسے ابھی لوٹے کا. اس کا کوئی ارادہ نہ ہو. گلی ریت پر سیاہ جوتوں کے
نشانات پتہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جب دن بھر ساحل سمندر کے کنارے گھومنے والے لوگ اب تھک کھا کے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹے ہیں. جوان بے حد خوبصورت جوڑے کے کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پیش آشانے کی جانب لوٹتے دیکھ کر وہاز کانپے کی نگاہوں میں حسرت سی سمر آئی. انہیں ڈار سے جانو کہ بر ریت پر بیٹھ کر مضبوط ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں گلی ریت بھری. دل کی رگوں میں گردش کرتا ہو سنہری آنکھوں کی پتلیوں میں گرد سرخی بن کر دوڑ گیا. دونوں بازو اس نے کھلا میں پھیلا دیے. پھر منہ اس کی جانب اٹھائے آنکھیں موت کر چپکا. وریشے یہ نام گویا آیت ہجر تھا. تحت نظر پھیلی ریت ہاتھ ابراہیم کی رگ رگ میں چپکنے لگی. پہلی آواز اس کی آواز دھیمی تھی لیکن دوسری مرتبہ اس کا نام ریت کوبر سے چرایا کر بھی ایسا تھا. اس کے ساتھ سمندر بھی چینک اٹھا. وریشے وریشے تو فیصلہ ہوگا. وریشا کا آپ میر وہاز کی جنت کا اجڑنا ہی ہوگا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ ریت پہ گرا دیے. ہاتھوں پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھوں کو کی سطح کو نرم ہونے سے نہ روک پایا. اس کے پاس سے کتی بے نیاز اس کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کو بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. آگے آپ لانگ کی سیڑھی پر بیٹھی اس کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر اس کے قریب چلے. سیاہ سیاہ پر مربوط روئی ہوئی سی گلابی آنکھیں اداس چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر وہاز کا دل تھا اسے بھی کہہ دے ہاں اگر وریشے آکر کو تم سے دور کتنا کیوں نہ بھاگوں مجھے گھر لوٹ کر آنا ہی تھا. مگر اس نے کہا بھی تو کیا ہاں اگر اس برزخ میں جہاں میرے علاوہ ایک گنوار اور ایسی بھی رہتی ہے جسے بدقسمتی سے میری بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کی بات سن کر وریشے کا چہرہ اتر گیا. وہاز ابھی تک آپ کا غصہ نہیں اترا اور تنزیہ ہنس دیا. ہاں اتر گیا غصہ. دفتر اس نے وریشا کا ہاتھ تھاما تھا. چلو آج تم کو سمندر کی سیر کروا کر لاتا ہوں. وریشے کا آپ نے کب سے اپنی لب دانتوں تلے کر چٹا لی کیونکہ اس کے ہاتھ پر وہاز کی گرفت اتنی سخت کی ایسا لگتا تھا جیسے تمام ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی. وہاز اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اسے پکار اور زہریلی ہنسی ہنس پڑا. کیوں کیا ہوا؟ نئی آنکھیں لمبا بھر کو بجھ چمکی. ویسے تو ہر وقت میں قریب آن کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہوں. ہاتھ تھاما تو گھبرا گئی. یہ وار ایسا تھا کہ وریشا کی آنکھوں میں آنسو پھسل آئے. جانے وہاز وہ دل نشیز سا مسکرایا. آنکھوں کے پرو سے بکتی پلکوں کو چھوتا لمحے کے ہزارویں حصے میں اس پر پرے دکھل چکا تھا. وہ سر جھکائے روہی تو پڑی تھی. اسٹرینج اس طرح انداز میں چوٹ کرتا آگے بڑھ گیا. 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو شاور لے کر نیچے آ گئی. کسی پہ اس کے قدم ٹوٹ گئے. تیروگے اس کے تائرہ نگاہ لاؤنج میں درائی لاؤنج کی ہر چیز نکل کر چمک گئی تھی. ویسے بھی جس دن سے وریشا اس کی گرمی آئی تھی اس نے اپنے سکے سے وہاز لاج کے کونے کونے کو سدھار ڈالا تھا. یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا گاؤں کی اس انپڑھ لڑکی میں بلا کا سلیقہ تھا. اس نے وہاز کا گرمی ایسا سجایا تھا جسے اس نے خواب دیکھے تھے مگر یہ تمام خواب اس نے کسی اور ہستی کے حوالے سے دیکھے تھے. دن کی طبیعت بن کر زیاب رضا کی بہن آ گئی تھی. اس وقت سیوں پہ کھڑا زیاب کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کچن سے باہر آتی وریشا کی نگاہ اس پر پڑی. گڈ مارننگ وہاز قریب آ کر مسکرائی. وہاز نے دیکھا کہ بلو جینس پر سفید لانگ شرٹ پہنے گھنے بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں سفید او بیلو امتزاج کا ریشمی رومال باندھے بہن مہذب لگ رہی تھی. ایک نظر میں اس کا بھرپور جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ کر صوفے پر جا بیٹھا. آپ کی چائے بنا دوں؟ وہ صوفے کے پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی. ہوں ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرتے ہوئے اس نے ایک یک لفظی جواب دیا. وریشا کے اتنا ہی کافی تھا. اس نے جواب تو بہرحال دیا تھا نا. مسکراتی ہوئی کچن میں پلٹ گئی. لیجیے جناب آپ کا فیورٹ دودھ پتی حاضر ہے الائچی والا. بابو رضا چائے کا کپ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہوگی. چائے کا کپ وہاز کے سامنے رکھ کر خود ملون کی طرف نکل گئی. پورے 7 منٹ کے بعد لاؤنج سے واپس آئی تو ہاتھ میں 6 مہکتے سفید گلاب کے انگلش گلاب تھے. کیا بات کہتی صاحب آپ ذرا سی تعریف کو لے کر دل و دماغ کو بوجھ کر ڈالنا. وہ کوئی اور لڑکیاں ہوگی تو ایسی باتوں پر دماغ خراب کر کے بیٹھ جایا کرتی ہیں جبکہ آپ کا سامنا زویا کارپر سے ہے. وہ کل نے اکرا کر تو جو بات تم آج بتا رہی ہو ہم بچپن سے جانتے ہیں. ہمارا سامنا ہمیشہ زویا کارپر سے تو رہا ہے. سامنے کھڑی ریتا کارپر بہنوئی کی حاضر جوابی پر اششی کو کراوٹی صاحب فرق تو سمجھنے کا یہ نا زی نے جان بوجھ کر اس کا دل چرانا چاہا. حالانکہ میرے خیال میں آج صحیح معنوں میں پہلی بار ہی آپ کے روبرو آئی ہوں. ہاتھ میں پکڑے ریکٹ کو گھماتے ہوئے مسکراتی کی نگاہیں زیاب کے چہرے پر جمائی. وہ فور سے بیچتے سنبھلا تھا کہ پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہوا. پھر تم اسے محض ایک اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں. جی کہ آج پہلی ہی بار کہ آپ کے روبرو ٹھہر نہیں سکتا. اس نے اپنے معذوری جتائی. کم اور زیاب زنجرائی تھی. کم اور زی و شوق وہاز کو بچوں کی طرح ضد کرنا چھوٹ نہیں کرتا. سچی یہی تو بات ہے. میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ گویا میں کچھ نہیں جانتی. آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں بس. کلیجہ ہم ترمی تھا. یہ بلا میں کب سے کہا کہ میں کھیلنے لگاؤں. زیا کے استفاع پر مصنوعی حیدر کی مان جائیے نا. کیوں ستا رہے ہیں؟ زی آج مجھے ستا نہیں رہا سمجھا رہا ہوں. دیکھو کمانڈو کیا سوچے گی. اپنے طبقہ کی طرف پھینکنے ہوئے وہ ازہد معصوم بنا جبکہ زویا کارپر کی ضبط کی سرحد یہی تک تھی. وہ فوراً ترک کر گویا یہی کہ خواہ مخواہ خواب میں ہڈی بن رہی ہے. زی آر یو جیلس کو وہ زیاب کا لہجہ مہک گیا. پھر ہنسی پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام ہو کر کمانڈو زیاب ادا کی چلاکی پر ہنسی تو پڑی تھی جبکہ زویا کارپر کا سڑکتا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا. یس آئی ایم جیلس اینڈ آئی ہیٹ یو. بے ساختہ اعتراف کر گئی. وہ دو گم چل کے اس کے روبرو کھڑا ہو گیا. بس یہ ذرا سی بات کہنے کے یہ اتنا وقت لگا تمہیں زویا کارپر لیکن میں وقت نہیں لوں گا. آئی ہیٹ یو ٹو. اس کا لہجہ جذبوں کا بوجھا پن سمیٹ کر سمئی آنکھوں کی یکسر نم
ہوتی چلی گئی. قریب تھا وہ ریکٹ پہن کر ہوتی بانگ سے بھاگ جاتی. کب سے کھری کسی خاموش تماشے کا کردار ادا کرتی. کمانڈو اچانک مداخلت کر بیٹھی. ضیا بدا پلیز آپ بھی ناراض ہو جائیں گی, آپ ان کے ساتھ کھیلیں گے لیجیے ریکٹ. مصمت کے ساتھ کہتے اس نے ہاتھ سے مزدور ریکٹ کی ٹائم بڑھائی جسے بےحد کھلتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ زیاد نے آگے بڑھ کر تھام لیا. ٹھیک اسی پر کچھ فاصلے پر کھڑی نئی لباس میں مربوس وہ پری ویشن بھی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی. یوں کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے بیچ گیم سٹارٹ ہوا. کھیل کی شروعات میں زویا کا بالکل اندازہ نہیں تھا اتنا اچھا کھیلتا ہے. پہلے سیٹ میں زیاد نے اسے ہرا دیا, لیکن اس ہار کو زرین نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا کیونکہ وہ جانتی تھی خود ایک بہت اچھی پلیئر ہے. شادی سے پہلے بابا وحاج کے ساتھ ٹینس کھیلتی تھی. وہ فروخ کارپور کو ہمیشہ ہرا دیا کرتی تھی, جبکہ وحاج ابراہیم اکثر اس کا خوش کرنے کی خاطر دانستہ طور پر اس سے ہار جایا کرتا تھا. مگر تب یہ بات شاید زویا فروخ نہیں جانتی تھی کہ ہر مرد میر وحاج ابراہیم طرح کا نہیں ہوا کرتا کہ جو محض عورت کا دل جیتنے کی خاطر اس کے ہاتھوں اپنی شکست قبول کر لے. مگر کوئی مرد زیا کارپور کی جیسی ہوتا ہے جو عورت کے ہاتھوں شکست کو اپنی اہانت میں خیال کرتا ہے. 6 سے 2 پوائنٹ ہارنے تک سلما کی رات میں ہی زی کا پسینہ آ گیا. وہ سیٹ پر سیٹ اسے ہارتی جا رہی تھی, مگر عجیب سی بات تھی کہ اس حال میں عجیب نشہ تھا. اپنے گہری جذبے لوٹاتی نے کہا اس کے چہرے پر ٹکائے اسے سروس دیتا تو زویا کارپور کے ہاتھ میں تھاما ریکٹ کام کو رہ جاتا. پسینے میں شابور کرنے بار بچھانے پہ گرائے وہ اپنی سنجیدگی کے ساتھ شوٹ کھیلتا کہ اس کو دیکھ کر لگتا جس جیت ڈائریکٹ ادا کر کے وہ شخص کھیل کے میدان میں کدا ہو. یہ ترنگے جو زویا فروخ کے رگ رگ میں رقص کرتی پھر رہی تھی یا ایسے رفتوں سے اس کو وحاج کے جیت کبھی نہیں آیا تھا جیسا مزہ اسے میر زیا وجہ سے ہار کر آ رہا تھا. وہ پورے 8 سیٹ اسے جیت چکا تھا. دونوں ہی تھک کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے. ویل پلیڈ زی نے ہینڈ شیک کرتے اس کو وش کیا. پیشانی پر چپکے نم بال پیچھے کی سمت کھیلتے ہوئے وہ دھیمے سروں سے ہنسا. سوری زی, خوابناک آنکھیں میں نمی بکھری تھی. میں تم سے ہار جاتا مگر کیا کروں, عورت سے ہارنا میری شرط میں نہیں ہے. پھر مسکاتی نگاہیں اس کے سمیع آنکھوں میں گاڑتے ہوئے معذرت کر رہا تھا. زویا کو اپنی دھڑکنیں متشع ہوتی محسوس ہوئی. گلدار لبوں کی تلاش میں اجالا پر کھیلتی مسکان کو اس نے چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی. یہ چھوڑ کر مجھے اچھا لگا آپ سے ہار کر. ٹہر وہ عجب کہتی ٹینس کو کورٹ میں باہر نکل گیا. جب ہاتھوں میں ریکٹ تھا میں وہی کھڑا رہ گیا تھا. آپ ہی کیا رونے لگی ہے. کمانڈو نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. شاید اس کو ڈر تھا کہ زیا بدا کے ہاتھوں شکست کھا کے اس کی آپ ہی رونے پڑی ہے. کچن میں کھڑی کسٹرڈ نائی کے ساتھ اس سے سجائی میں مصروف تھی. ماسی زرینہ یہ کسٹرڈ اٹھا کر ٹھنڈا کرنے کی اس کو فریزر میں رکھ دو. پیچھے بادام کسٹرڈ کے اوپر چھڑکتے ہوئے ماسی زرینہ کو اوڑ لیا. جی بہتر بیبی. ماسی زرینہ وطا دونوں میں مصروف تھی. فوراً بٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کسٹرڈ کا وار اٹھا کر فریج میں رکھنے لگی. تبھی ہینڈ فریز کا ذریعہ لینا کی کال ریسیو ہو چکی تھی کیونکہ سیل آٹو کال پر تھا. ہائے پیشہ کار پر شارک کس سے تو لگاؤ یہ رنگوں کے بارے میں کیا کہتی ہو تم. سلام دعا کے بعد فوراً ارینا نے اس سے پوچھا. دونوں جیسی شفاف ہنسی رنگ تو روح میں روشنی بڑھتی ہے. ارینا حماد رنگوں سے محبت و ریشہ زیا پر واجب ٹھہری. واس کا مطلب ہے کہ پینٹنگز میں دلچسپی ہے تمہیں. شاعر صاحبہ ایگزیبیشن پر جوتے میں تائید کی. رینا ایک دم خوش ہوگی. تو پھر کیا خیال ہے کل شام تمہاری پینٹنگ ایگزیبیشن ہو رہا ہے کراچی کوئن آرٹ گیلری میں. چلے نا پھر وائی ناٹ کیوں نہیں. اس نے فوراً ہمیں بولی. میڈم پہلے اپنے ان شوہر نامدار سے تو پوچھ لو. یہ نہ ہو کہ رومیو صاحب آپ کو ڈھونڈتے ہیں آرٹ گیلری میں آنے کی. اس کے جٹ سے حامی بل لینے پر رینا نے ہنس کر چھیڑا تھا. ریشے کو ٹوٹے کانچ جیسی آنکھیں ہنس دی تھی. یو ڈونٹ وری یار, پہلے ان رومیو صاحب سے ضرور پوچھ لوں گی میں. انہیں تسلی دی. رینا مسکرائی اور کہ پھر ڈن میں کل وحاج رات سے تم کو پک کر لوں گی. فائن. میں کئی دنوں سے شاپنگ کا بھی سوچ رہی تھی. ایسا کرتے ہیں پہلے ہائپر اسٹار چلیں گے پھر بعد میں وہاں سے آرٹ گیلری جائیں گے. ہو کے 20 منٹوں میں سارا پروگرام ترتیب دیے ڈالا تھا. رینا کو اس کا آئیڈیا بہت بھایا تھا. وہاں کے اندر جانے کے خیال سے قبل اس کو بھی کچھ شاپنگ اپنے لیے کرنی تھی. سو یوں طے شدہ پروگرام کے مطابق دوسرے دن وہ دونوں لنچ ٹائم کے بعد ہائپر اسٹار آ گئی. دونوں نے وہاں سے ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد کوئل آرٹ گیلری رخ کیا. کوئل کی حال دیوار پر رنگ بول رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. ہر رنگ جب کسی شاہکار میں ڈلتے ہیں تو مصور کے درد کو بیان کرنے کا ہنر ان کے میراث بن جایا کرتا ہے. وہ پیشے کو یوں کو تصویر میں متاثر کیا مگر ایک پینٹنگ تو جیسے اس کے دل میں اتر گئی. رینا مشورہ کرنے کے بعد اس نے پینٹنگ کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا. پر مصور سے ڈیل کرنے کے دوران اس نے ایک عجیب سی فرمائش کر ڈالی. پرائم مہربانیاں تصویر کا فریم ہٹوا دیجیے, میں خود اس کو فریم کروا لوں گی. انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا. ریشے کی فرمائش پر جٹ عمل کر دیا. پینٹنگ کی چارجز 36,000 روپے تھی مگر مصطفیٰ نے اسے صرف 35,000 لیے تھے. پینٹنگ کی آرٹسٹ مسکاتی اس کے قریب آئی. تھینکس مسز کارپر, آپ نے اس تصویر میں چھپے درد کو سمجھا. سامنے سے خوش رہی مصطفیٰ نے کہا تو ریشے محض مسکرا کر رہی. اسے کیا بتاتی کہ تصویر میں چھپے درد کو وہ اس لیے بھی جاننے میں کامیاب رہی تھی کہ بظاہر ہنستی مسکراتی نظر آتی. ریشے رضا خود بھی اندر سے کسی ایسے کب سے متراتی. کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کا دل کا بنجر تھا, روح پیاس کا صحرا. دولت دلت کو دنیا سے چھپا کے رکھنا, آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں چھپا سمندر.
اپنی آشفتہ مزاجی پہ ہنسی آتی ہے، دشمنی سنگ سے اوقات کا پیکر رکھنا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد اس کی شادی کی سالگرہ آنے والی تھی۔ ویشا نے اس کے دن کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اس کا تھا بہاس کو سرپرائز دینے کا تھا، مگر یہ بات بھی جانتی تھی کہ اچھی طرح سے جانتی تھی کیوں اگر اس کو وش کیا تو ہر چیز کو اٹھا کر تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہی وجہ تھی اس نے سعدیہ چاچی کو اپنے پلان میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاچی کو خیر پور ملکوئے میں بہت سوچ بچا کے بعد آخر کو یہ طے پایا تھا دونوں کی شادی کی سالگرہ سے پورے 2 دن قبل ابراہیم چچا سائیں ساتھ چاچی بھی کراچی پہنچ جائیں گی۔ وہاں کو ایسا محسوس کرانا تھا جیسے وہ لوگ تو محض اپنے بہو بیٹے کی یاد میں ان سے ملنے کراچی آ گئے۔ یوں پارٹی کے بعد وہاں چچا سائیں کی موجودگی میں تو ویشا پر غصہ کرنے چلا۔ آفس سے واپسی پر اس نے کار جولے شاپ پر روکی، پھر وہاں سے ایک خوبصورت سا گولڈن کا چین اور لاکٹ خرید لیا۔ پیچھے کے دنوں سے وزیر کے ساتھ سوتھن پور میں رکا ہوا تھا۔ بعد دادا سائیں کی کال پر زیاب کو چنگ گاؤں جانا پڑا۔ سرداریوں نے ان کے ایک مزارے پر فائرنگ کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا۔ سو زیاب کا فوراً وہاں پہنچنا بےحد ضروری تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی زیو کمانڈو کو ساتھ لے کر حیدرآباد سے نکل پڑا۔ پلیز زیاب گاڑی ایسا چلائیں، دیکھ کے کیسی دھند چھائی ہوئی ہے، خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کو قدر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ کر زویا نے پھر سطح ٹوکر ہے کہ 1000ویں حصے میں وہ نادام سا ہو گیا۔ سوئی زی مجھے تمہارے کمانڈو کے ساتھ ہونے کا خیال ہی نہیں رہا، ذرا سی سپیڈ کم کر دے۔ اس نے ٹھہر سے لہجے میں معذرت کی۔ اس کے نرم لہجے پر زید چپ ڈار سے بھی تو وہ جو بات کب سے سوچ رہی تھی اپنی زبان پہ آئی۔ کہانی زیاب پلیز برا مت مانی گا، لیکن محض چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر اس طرح کی جنگ عام سے پڑھے لکھے انسان کو زیب تو نہیں دیتی۔ وہ لوگ تو یقیناً ان پڑھ ظاہر ہوں گے، بٹ آپ تو کافی شعور اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ زی نے بھی اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ جب وہ دشت انداز میں اس کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ بھاگا مت مرو زری، زمین محض ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، اناج اگل کر ہمارا پیٹ پالتی ہے۔ ماں خود کی اپنی ماں کو کبھی کبھی دشمن کے ہاتھ میں سونپنا ہی جا سکتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں محض غدار اور بے غیرت تو ہو سکتے ہیں، مگر بادشاہ اور بہادر ہرگز نہیں۔ سخت ان لہجوں سب کہتا پیشی کی حیات کو لب سینے پر مجبور کر گیا۔ پھر باقی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ لوگ سوہن پور پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں کے طے شدہ پروگرام کے مطابق منگلوار دن روز صبح ہے تو کوئی ابراہیم چچا سائیں کراچی کے بائی روڈ نکل پڑے تھے۔ دادو شہر پہنچ کر انہوں نے بحاس کا نمبر بلایا، جس سے حیران رہ گیا۔ بابا ہاں تو صبح یاد آ گئی آپ کو بیٹی کیوں چہکا تھا؟ یاد آ گئی، جب بھی تو تمہارے شہر آ رہا ہوں۔ میرے شہر یو مین کراچی آ رہے ہیں آپ؟ وہ چونک کر ایک دم سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا کراچی؟ وہ اس کی بات پکڑ کر مسکرایا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیوں نہیں پاپا؟ موسٹ ویلکم، فوراً سبرا ابراہیم کار پر کھل کے ہنس دیے۔ برخدا ابھی تک کھانے میں عادت نہیں کی، تمہاری خیر خوش رہو۔ انہوں نے پیار سے وادی مسکرا دی، پھر مدد پیسے میں سوال کیا، کب تک پہنچ جائیں گے آپ لوگ بابا؟ یہ کوئی 3 بجے تک، ابراہیم نے گھڑی دیکھتے ہوئے پہنچنے کا ٹائم تھا۔ اوکے پاپا، شام سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گا۔ خیریت سے آئیے آپ لوگ۔ سلسلہ منتقل ہونے کے بعد اس نے ولیشا کا نمبر ڈائل کیا۔ بہرآخر تیسری رنگ پر کال ریسیو کر لی گئی۔ یوں اسٹوپڈ کال کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ اس کی آواز سنتے ہی برہم ہوا۔ ویشا جب نیچے ہنسی دبائی تھی، اب وہ کیا بتاتی کہ ساس سسر کا استقبال کرنے کی خاطر گھر سجانے کی مصروف تھی۔ اس وقت فقط منمنائی تھی وہ، میں یہیں پر تھی۔ اوکے بھی بات ذرا غور سے سننا۔ بابا آ رہے ہیں، ماما بھی ساتھ ہیں، ڈنر پر اہتمام کر لینا، اور ہاں کپڑے ذرا ڈھنگ کے پہن لینا تم، یہ نہ ہو کہ ماما کو تمہیں کوئی کام والی ماسی سمجھ بیٹھے۔ ہائے سمجھ پوچھ رہا تھا، اس نے فرما بدائی کے ساتھ ہلا دیا۔ جی بات میں سمجھ گئی، چل بولی، لیکن یہ کیا مسٹر مغرور؟ تو اس کا جواب سنے بغیر ہی رابطہ منتقل کریے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے غرور ہم سے اپنا۔ ویشا رضا کے رب چیلنجنگ انداز میں مسکرا اٹھی تھی۔ دوپہر تک FI کٹوا کر سرداریوں کے پورے 4 آدمی لوک میں بند کروا چکا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جس زمین پر جگہ چل رہا تھا، زریاب نے اس بات کی موجودگی میں ہی ہر چلانے کی ٹھانی تھی زمین پر جا پہنچا تھا کہ اس بات کی اطلاع ملتے سرداریوں کے آدمی بھی بابا اسلام ہاں پہنچے۔ یوں پھر جیسے اعلان جنگ کا آغاز ہوا، اندھادھند فائرنگ کے دوران کہیں سے ایک گولی اٹھتی میر زریاب کو لگی تو گولی زریاب کے بازو میں لگی تھی۔ اسے زخمی ہوتا دیکھ کر سرداریوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ صدر پور کے سردار میر رضا خارپر کے سپوت کو زخمی کر دینا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ وہ لوگ تو محض فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد اس علاقے میں فقط اپنی داغ اٹھانا تھا، مگر اب لینے کے دین پر گئے اور سب وہاں سے بھاگ اٹھے تھے۔ آباد دادا سائیں اس کو گاڑی میں اٹھا کر فوراً شہر آ گئے۔ 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد گولی زریاب کے بازو سے نکال دی گئی، مگر خون بہنے کی وجہ سے کچھ نکھاٹ باقی تھی، اس لیے اس کو ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ کر لیا گیا۔ رضا کارپر نے آباد کارپر کو ہاسپٹل میں زریاب کے زخمی ہونے کی اطلاع ورشا کو دینے سے منع کر دیا تھا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں قدم داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند سلام کر ڈالا۔ السلام کا جواب سعدیہ کارپر
اور ابراہیم کعبہ کی جانب سے یک زبان ہو کر آگے جیتے رہو یار. بابا نے گلے لگاتے دعا دی سے الگ ہو کر ماما کھم جھک گیا. وہاں میری جان سادے بیگم محبت سے چور حضر میں اس کے فراق پیشانی چوم لیا اور لوگ بیٹھے. ماما میں بھی فریش ہو کے آتا ہوں. کندھے میں سے کوٹ دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے اس نے قدم سیوں کی طرف بڑھائے تھے مگر یک رک کر ویشے کو پکڑا. ویشے کہاں ہو تم؟ کتنی بار کہا ہے جب آفس سے آؤں تو تم لاؤنج میں ملا کرو. پھر بھرپور ادائی کرتا ہے. اس وقت لٹکیسے میں کھڑی ویشا کا کھلانی تو کر گیا. ابراہیم کار پر بیٹے کی بات سن کر کھل اٹھے. ویشا مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی. کیسا لگا فرسٹ سین؟ وہاں نے پلٹ کر اسی آنکھ مائی تھی. وہ تو بس اس کا چہرہ دیکھ کے آئی. آپ کے کپڑے نکال دو. اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ وارڈروب کی سمت قدم بڑھائے تھے جب کہ اس کے سامنے آ گیا. میری بات سنو میری. وہ اچانک سامنے آیا تھا. ویشا پہ قدموں کے آگے بڑھنے سے روکنا پڑی. نتیجے میں وہ سیدھی فہاز کے مضبوط سینے سے ٹکرائی. لمبے کے زامنی حصے میں ویشا نے اپنا رخ موڑنا چاہا جب دو مضبوط ہاتھوں نے اسے خود سے قریب کر لیا. یوں تو لاگ ستن کرتی ہو ویشا کار پر. تم میرے قریب آنے کی آج نخرے دکھا رہی ہو. سنہری آنکھیں اس کے گلابی پٹے چہرے پر جماتے ہوئے وہ مسکرا کر اسے سلگائی تو گیا. اب سے کس نے کہہ دیا کہ لاگ چتن میں آپ کے قریب آنے کی کرتی ہوں؟ جان کی وہ چپ نہ رہ سکی تھی اس بار پر. تو کیا دور جانے کی کرتی ہو؟ استدعائی انداز میں کہہ کر گاتا ہوا جھکا تھا. اس کے چہرے آگے جھلتی ریشمی لٹ کو چھو لیا. لگتا ہے آپ آج نشہ کر کے آئے ہیں مسٹر کارپر. نازوں کو گلابی ہتھیلی مضبوط سینے پر جماتے ہوئے اس کو پرے دھکیلنے کی صحیح کرتی. نم ہوتی آنکھوں کے سنگ چوٹ کر گئی. وہاں کا چہرہ لمحوں میں سرخی سمیٹ لایا تھا. بے فکر ہو میں بے ہوشی میں بھی تمہیں لفٹ نہیں کرانے والا. تراک کر کہتا اسے آسمان پر زمین پر پٹ چکا تھا. ایک زخمی سی مسکراہٹ نے نشا رضا کے چہرے کا ہاتھ کر دوسرے پر دور جا کر کھڑی ہو گئی. آئی تھنک تم کو تمہیں اوقات یاد دلا دی میری. اب بات بھی کہہ دو. دو کہنا کہ تمہیں اپنے روم میں بلایا تھا. دونوں ہاتھ اپنے سینے میں باندھی شخص کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ میں بلا کی کاٹ در آئی تھی. ویشا کارپر کے آنسو اس کی گردن تک تر کر چکے تھے. اپنا کمرہ لوک کر دو آج سے. وہ اس کی جانب سے اپنی پشت پھیلتا گویا ہوا. تم آج میرے کمرے میں رہو گی. میں نہیں چاہتا کوئی بھی اس بات ہو جسے ماما پاپا کو شک ہو جائے کہ ہم دونوں اب نارمل زندگی گزارے. تو وہ مانتا تھا کہ دونوں اب نارمل زندگی گزار رہے تھے. جی بہتر کہتی وہ جلد وہاں سے ہٹ گئی. رات کو کھانے کے بعد وہ واقعی اس کے حکم کی تعمیل کرتی. سونے کے ارادے سے اس کے بیڈ روم میں آ گئی. ویشا نے اپنا کمرہ لوک کر دیا تھا. اس وقت وہ ہاس کے کمرے میں آ کر صوفہ کم بیڈ پر لیٹی ہوئی لیٹ گئی تھی. رات کو وہ کمرے میں بہت دیر سے آتی بس بدراز ہوئی. آنکھیں موندی سوتا بن گیا. وہ صوفہ کم بیڈ پر لیٹی وہ لڑکی تو رات اپنے آنسوں سے تکیے بھگوتی رہی تھی. گلاس میں سے جانتے چاند نے اس کو مخاطب کیا. درد کی چوکھٹ پر بیٹھی لڑکی دیکھو کیسی پگڑی لڑکی. سورج کی تانے بن رہے ہیں خواب نیت ہے سوگ پرانے. درد کے سارے ڈونگ پرانے. اس کو روکو ٹوک بھی دو نا. کوئی اس کو روک بھی دو نا. جس کام چلی ہے رات بہت ہے. درد کی پھیلی گات بہت ہے. رات کا دامن تھام لو نا تم. خود سے انتقام نہ لو تم. اچھی ہو تو سچی لڑکی لیکن کچھ پگڑی لڑکی. اس کے زخمی ہونے کی طرح حویلی پہنچی. زی کی جان پر بنائی وہ سویرا ٹکا پر لپٹ کر رو پڑی. زیاب کو ایک ہفتے تک ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا. جس روز وہ ڈسچارج ہوا سبھی اسے صحت یابی کی مبارکباد دینے آئے تھے. آپ کو بہت مبارک ہو صحت یاب ہونے کی. سب لوگوں نے ڈیوڈ اور پھول تحائف لیے. جب وہ خابگاہ میں آئے تو اس کے سر پر زی کا ٹیسٹ کرایا. دس از ناٹ فیئر زی. آج کے دن تمہیں پھول لے کر میرے کمرے میں آ کر وش کرنا بنتا تھا. اوکے ٹھیک ہے پھر کھولیے دروازہ. میں آپ کے کمرے میں آ کے وش کر لیتی ہوں. اوکے وٹ. ٹیکسٹ پڑھ کے حیران ہوا. تم کیا میرے روم سے باہر کھڑی ہو؟ جی جناب. کیا یقین نہیں آ رہا؟ اس کا مسکراتا رپلائی آئے گا. سیام نے چڑھ کر آگے بڑھ کر بیڈ روم کا دروازہ وا کیا. رائٹ پرپل اینڈ پین کنٹراسٹ کے سٹائلش سی میکسیما کانوں میں بڑے سے پرپل پالیاں ڈالے وہ چاندنی پر کھیلتی حسن کے ساتھ اسے محبوب تو کر گئی تھی. اپنی جانب زیا کو گیٹ کر کھولتا پا کر زویا نے شاہجہان کا برابر کرائم تشریف فرمائیے. سحر زدہ سے نے گاؤسی سے مکمل جائزہ لیتے ہوئے کاؤچ کی سمت اشارہ کر گیا. اوہو مسکرائی. ایسے کیسے تشریف فرما ہو دوں. پہلے آپ کو وش کو تو کر لوں. ہاتھ میں تھامے پھول تازہ گلابوں کا بوکے اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس کے اپنی پھنسی دبائی. تھینکس. زیاب نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا زویا فروغ نے سنوف والے اسپرے کا ڈھکن اٹھایا نہ تو سامنے کھڑے شخص پر اسپرے کرنا شروع کر دیا. زیاب رضا کی خابگاہ اس کی کہکوں سے گونج اٹھی. زی اسٹاپ اٹ پلیز. زیاب بند کرو اسپرے کرنا. اس سبتات پر بکھرائی تو گیا. کیا وہ کارپر صاحب رومانٹک موڈ کا پیرا گرک ہوا کہ نہیں؟ سادگی اور پرکاری بے خودی ہوشیاری حسن کو تغافل میں جرأت آزمایا. وہ شاعرہ انداز میں اسے سراہتا آگے بڑھا تھا کہ وہ اسے اسپیس کے ہاتھوں سے جپٹ لیا. بولو کیسے جان دو. اس کی کرائی تھام کر دیوار کے ساتھ کھڑا کرتے زیاب پوچھ رہا تھا. جو چاہے دے دیجیے. محبت کے دانت میں کھڑی سزا کی منتظر تھی. کیا شان بے نیازی تھی. اس کی ادا پر گویا نے سائٹ ہو گیا. یک فورت مسا سے چکا چمکتی پیشانی میں محبت کی مہر ثابت کر دی. زویا فروغ نم
आंखों के साथ मुस्कुराती पेशानी इसके कंधे के साथ लगा गई। अगली पल मालिक खफत से इसके चेहरे पे एक लंग आंखा गुजर गया। जब बेहद नरमी के साथ इसने खुद को अलग करते सियाब का रुख मोड़ गया था। ये शख्स का गेज में रफ काट कर रहेगी। दफ्तर सियाब रजा का सेल फोन गुनगुना उठा, एक्सक्यूज मी। वो कहा सुनने के इरादे से कैश के जैम मर गया। किसी हवा के चौंके की वजह इसकी ख्वाबगाह से निकलती चलेगी। तुम ही को कहाँ थी ये सुबह ये तरकीब हिमा इश्क ने शांति में तुमको डाल दिया। टैस का गिलास बाल के स्पार्क खड़े सियाब रजा की मुस्कुराती ख्वाबनाक आंखों ने दूर तक किस लड़की का ताकुब किया। सुबह को नाश्ते किया करके ऑफिस के रवाना हुआ तो साथी चाचा के साथ सचिया के साथ मिलकर ऋषा पे तैयारी में लगी। इसने वहाज का बेडरूम को ऐसा सजा डाला क्या वो उसे देखता रह गया। लंच के बाद इब्राहिम कापड़ को प्रसाद लेकर इन दोनों की शादी की सालगिरह का तोहफा खरीदने निकल गए। विशाल तमाम डिशेज तैयार कर ली, केक बेक किया। फिर परसों रात का यूट्यूब पर देखकर जो कार्ड अपने हाथों से बनाया था वो उठा कर लाई। दराज से पेन निकाला और लाउंज में बैठकर अपनी ताज़ा ही नज़म कार्ड पर लिखने लगी। मगर जाने क्या बात थी, नज़म की एक सतह लिखती एक मोती दफ्तर ने आंख से उठकर कार्ड पर गिरा। भला मुझे याद इतना देर सा रोना क्यों आ रहा है? आज तो खुशी का दिन है, वहाँ निशानात हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो गया। आंसू पूछती वो मुस्कुराई। इस काम से फारग होने के बाद वो कार्ड को संभालती बेडरूम में आ गई। शाम को जेब तक करने के लबास मंतखब किया। लबास के हमलंग लंबे से स्टाइलिश इयरिंग्स निकाले। फिर आखिर बार किचन का तक लगाया। प्रयानी दंपति कोफ्तों का सालन तैयार हो चुका था। चीज़ नान, स्पाइसी चिकन, फ्राइड वाइट सॉस कटलेट्स और हाथ का फेवरेट पास्ता पहले से बनाकर रख चुकी थी। अब तो बस खुद तैयार होना था कि बाकी तो हर चीज़ दिला दी थी। लॉन्च की वापस सदी गई ने शाम के 5:30 बजे कराने किया तो बाटी वॉशरूम में घुस गई क्योंकि 6:30 बजे तक तो हाथ को घर आ जाना था। जी आप आई कांट बिलीव ये तुम ही हो। ज़ियाब ने इतनी हैसियत से देखा कि जी को इस अंदाज में हंसी आ गई। वाकई में जानी नहीं जाती थी। राय ब्लू कलर की टेल मैक्सी में कोई प्रिंसेस ही तो लग रही थी। ज़ियाब वजह दोपहर को ऑफिस से कॉल करके इसको रात में डिनर पर जाने की ऑफर की थी क्योंकि मैं तैयार होंगी। ये फ़ौरन हमें बड़ी कब तक ऑफिस ही आ जाएंगे। अब माय डियर वाइफ कहो तो अभी आ जाओ। वो मुस्काया, वैसे शाम को 5:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। ज़रा एक चक्कर सुंदू का नायका लगाएंगे, बाद में डिनर करेंगे। और हंसते बोली थी। फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके बात मुख्तलिफ करने लगी। फ़कत कपड़े सिलेक्ट करने में इतना वक्त लग गया था कि 3:30 बज गए थे। इसने पेडिक्योर किया, पेयर ऑफ मास्क से चेहरे की जेल चमकाई, बालों में रोज डाले, नाखूनों को स्नेह से फायर किया, ड्रेसिंग की मैच क्यूटेक्स लगाई। तैयार होते हुए 5 बज गए थे। याला साईं खैर और बैग था इसके लबों से पीछा घर में इतना सन्नाटा क्यों था? लाउंज में कदम रखती वहां का दिल डूब गया। इसने पहली बार अपने घर के कोशे को यूं देव डूब पाया। वरना जब से ऋषा इस घर में आई थी वहां लाज का कोना कोना रोशनी बसा था। इस लड़की को तो शायद इश्क था रोशनियों से, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया था कि वजह से तो साहिबा ने अभी तक लाउंज की बत्ती नहीं जलाई थी। तो क्या इसकी आज तबीयत ठीक नहीं थी? सबसे पहला ख्याल इसको यही आया, मम्मा पापा ऋषा बाहर से वहीं सारे खड़े सबको आवाज़ देना लीजिए साईं हुक्म। सबको तो क्या आना था, अलबत्ता मासी सिन्हा इसके कार पर दो गई। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? वहाज न का लहजा डूबा। वो जी साईं सब लोग तो बाहर घूमने गए ना, इसलिए घर में खामोशी है। मासी सिन्हा ने चक से ऋषि बीबी का पढ़ाया वो सबक रहा है। घूमने गए, इसको हैज में आ गिरा। कमाल बाबा ने मुझे इन्फॉर्मिंग तक नहीं सोच कर गया। फिर झटकते हुए कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मगर कहाँ जानता था इसका कमर तो आज एक तलस्सुम कदम बना हुआ था। एक कदम हैत में गिरफ्तार करता वो बिल्कुल किसी मोमर के काक महल की तरह। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ जिसके तस्वुर में गंवा दी जिंदगी हमने। फिर मैक्सी के कोने में दोनों छुट्टियों में दबाए से ऐसा कदम उठाती हुई सीढ़ियाँ उतर कर लॉन्च में आई थी। लाए ब्लू 2 पीस में मरबूज ज़ियाब कदम आगे बढ़ाना भूल गई। ये कट वहीं खराब बेखुद सा इसे देख गया। व्हाट अ प्रेजेंट चेंज यार, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। मोहब्बत वाच निगाह पर जमाए वो पूरी बात मुकम्मल करके हंस गया। वो पलटने लगी। है माई स्वीट हार्डवेयर, वो हैरान हुआ। आप पहचान जो नहीं पाए थे, सो ये ड्रेस चेंज करके आती हूँ। माई गॉड ये सितम मत करना। फॉइस के हाथ पकड़ के रोका। श्योर वो देर में से हंस पई। नोटी कर ज़ियाब में से लेकर बाहर खड़ी अपनी फोल्ड रोल पर आर्डर के पास ले आया। वो तराती हुई फ्रंट सीट पर बैठ के लोग पाए संदोल कनाए गए। बेडरूम के अंदर कदम रखते ही थमसा गया। फ्लोर पर जा गुलाब की पत्तियां बिछी देखकर है ज़्यादा होकर इसने झुका सर ऊपर उठाया। पहली तब्दीली का एहसास हुआ इसे ये था कि आज इसके कमरे की सेटिंग को चेंज किया गया था। वहाँ उसको लगा सेटिंग तो वो खुद अपने कमरे की चाहता था। कमरे के बीच फ्लोर पे बड़ा सा हार्ट शेप का कार्ड सजा था जिस पर ग्रेटर से वेलकम टू रूम लिखा जगमगा रहा था क्योंकि आज मेरे लिए आज मेरे पापा ने सरप्राइज प्लान किया। कांच का गेट जलते दियो पर निगाह जमाए वो मुस्कुरा दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि बावजूद कोशिश के इसका याद ना आ सका कि आज इसका बर्थडे है। फिर भी मुस्कुरा के रूम की सजावट का ज़्यादा लेने लगा। बैठ कर साइड टेबल पर सदे क्रिस्टल शेप वाले वो उसमें फूट जो रहे थे। पास ही रखी सुर्ख रंग की कंदी से फूटती रोशनी शीशे से बने एक वाल पर गिरती तो बहुत ही ख्वाबनाक सा तासर छोड़ती। कमरे में फैली इसके फेवरेट एयर कंडीशनर की दिलफरेब महक असाब पर छाई दिन भर की थकन को दूर कर रही थी। बैठ कर कहीं पहुंचकर चांद आता दीवार के ऊपर हिस्से पर सजी पेंटिंग की इसकी तरफ
اس کی توجہ اپنی جانب مربوط کر لی تھی. پینٹنگ تھی ہی اس قدر سحر اندیز. تصویر میں ریت میں ڈوبتے سورج کو پینٹ کیا گیا تھا. نورنجی سورج کی دم توڑتی کرنیں جب صحرا کی ریت پر پڑتی تو ریت کے ذریعے زرے کو سرخ یاقوت کی طرح دمکا دیتی تھی. ان یاقوت سے دمکتی ریت پر بیٹھی ہوئی لڑکی جس کا عادت اس کے سیاہ بالوں میں چھپا ہوا تھا. سائڈ پوز سے اس لڑکی کو پینٹ کیا گیا تھا. اس کے سنہرے رخسار پر جھکی ہوئی گہری پلکیں کی اس کی شانوں سے ٹپکتی آنسوں کا رنگ اس کے ریت کے سرخ زروں سے بے حد ملتا جلتا نظر آتا تھا. اور فحش کاربا کو مصور کے ذوق پر پیار آ گیا. اس تصویر کو لا کر وہاں سے جانے والے اپنے پیرنٹس پر بھی ماما پاپا کا شکریہ ادا کرنے کے ارادے سے پلٹنے لگا تب نگاہ بیڈ پر رکھے 2 گفٹ پر جم گئی. آئی لو یو مائی ڈیئر پیئرس. پیار بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے جھک کر پہلا گفٹ اٹھایا. محبت ایک ایسا دریا ہے بشیر بدر. گفٹ سے ریپر اٹھاتے اس کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا. کتاب کے ساتھ ایک عدد سی ڈی بھی منسلک تھی اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سی ڈی میں پلے ہونے والی پہلی غزل میں تیز سنگ کیسے چلوں سجداں تو سمندر رہے میں سہاروں کی ہوا کسی صدی میں آنکھ کھولنے والی اس سونی پور کی شہزادی کی بے حد پسندیدہ غزلوں میں شامل تھی. بابا مجھے ایسا گفٹ دے سکتے ہیں نیول. تو پھر یہ اتفاق اس کی طرف سے بیچا گیا. لمبی سے سوچا تھا پھر دوسرا گفٹ کھولنے کا. مائی گڈنس. اس بار حیران ہوا کتاب کے ٹائٹل کے نظر ہٹا ہی نہیں سکا. آئی کانٹ بلیو دس. دا 40 رولز آف لو بائی ایلف شف. یہ وہ ناول تھا جسے پڑھنے کا شوق فحش کے دل میں جانے کب سے تھا کیونکہ اس سے تمام فرینڈس نے اس کتاب کی تعریف سن رکھی تھی. لیکن جانے کیا وجہ تھی اس کتاب کو خریدنے کا ارادہ کرتا ہوا ہمیشہ بھول جاتا ہے. اس بک کو کتاب ہاتھوں میں لیے سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کتاب خریدنا اس کے ہی بھول جایا کرتا تھا کہ اسے ایک گفٹ میں ملنا تھا. لیکن یہ سوال تھا کہ اس کو ناول گفٹ کیا کس نے. کتاب پر نظر جمائے وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا. دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا. وہاں سمجھا شاید بابا ہے. پلٹنے لگا جب آنے ہوئے شخص نے اب کشائی کر کے اسے حیرت سے بت بنا ڈالا. کیسا لگا بھاج آپ کو میرا سرپرائز. صندوق لائے پہ خوبصورت سی شام بتانے کے بعد اس کو ایک بہت شاندار ڈنر کے شاندار ریسٹورنٹ میں لے آیا جہاں ان دونوں کے ٹیبل پہلے سے بک کرا دی گئی تھی. کرسی کھینچ کر اس کو بٹھانے کے بعد خود سامنے ڈش پر بیٹھا. تھینک یو سو مچ جی. ویٹرس کے جوس پیش کرنے کے بعد وہ جنگ ہوا فورورڈ سامنے بیٹھی سوائی نگاہ اس پر اٹھائی. استفہام کے دامن بلا کا ناز رکھتا تھا. زیادہ بازار میں تمام بے ساختہ مٹی مسکراہٹ کو ربوں کی تلاش میں چھپا لیا اور بولا مائی لائف تھینکس فار ایوری تھنگ. میرے لیے ساتھ آنے کی حامی بلی تم نے. خود کو میرے لیے اتنا سزایا آج بس. وہ برہم ہوئی. مسٹر لینڈ لارڈ آپ بنتے بہت ہیں. وہ کفار حجم کہے گی خیان جانے سے آپ بناتی بھی تو بہت ہیں. مسکرا کا جام دریاب کو ربوں سے چھڑکا. دکھ تو یہی ہے کہ باتوں میں آپ سے جیت نہیں سکتی. اس نے تعصب سے کمزوری کا اعتراف کیا. دل تو جیت چکی ہیں آپ باتوں میں جیت کا کیا کرنا ہے. تو بولا تو گلابی ہاتھ کی مٹھی لبوں پر دھیرے سے ڈرتے ہوئے ہنسی چھپا گئی. لگتا ہے آج کا پورا دن آفس میں بیٹھ کر یہ ڈائلاگس ہی رٹے آپ نے. نہیں ڈائلاگس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی رٹی ہے. اگر اجازت دے تو عرض کر دوں. سرمائی آنکھوں میں جھانکتا ہے اس کو پلکیں جھکائے مجبوری تو کر گیا. نو انبلیویبل. رب بھی تو پتھر کا بت پاش ہو تو کیسا اس کے ویشا رضا نے پلان کیا تھا. یہ فلور پر بچھی پھولوں کی بتیاں ان کے درمیان میں رکھا جگمگاتا ہوا ہارٹ شیپ والا کارڈ جس پر ویلکم ٹو روم لکھا تھا. سامنے والی دیوار پر سجی پینٹنگ. یہ وال پر مہکتے وائٹ اینڈ پنک روز. یہ بشیر بدر کا سیرپ اینڈ ایڈمیشن سپرب ایڈیشن. یہ ایلف شفق کا ناول 40 رولز آف لو. امپاسبل. یہ کیسے ممکن ہے. وہ گوتھ کین پر جہاں لڑکی اس کو بلا کیا معلوم شاہی کا. پینٹنگ کا سب سے بڑھ کر انگلش ناول نیور. نفی میں سہلاتے اس کی جانب پلٹا حقیقتاً چوکو ہے گیا کیونکہ آج ویشا نے فقط حاج ابراہیم کی خواب گاہ کو نہیں بلکہ آج وہ خود بھی اس کی خاطر پرپوس سجی ہوئی تھی. سراپا حسن سراپا غضب آئی تھی. وہ اسے نظر چرانا ہی بھی چاہتا بھی تو کیوں. آج تو دو وہ ہتھیار سے ریزر کے سامنے آئی تھی. وہاں کارپا کا دل سینے کی قید میں کسی زخمی پرندے کی طرح پڑا رہا تھا. اسے دو ہی مصیبت لاحق تھی. اس پری پیکر کے چین ہٹانا تو دل ضد کرتا ہے. اس نگاہ اس پر ٹکاتا تو عقل ڈانٹتی. جبکہ اس کی اندرونی کشمکش سے یکساں بے نیازی گرین کلر کی بے حد قیمتی ساڑی پہنے وہ اس پر بہت جج رہی تھی جس کے بارڈر پر سلور اینڈ ڈیپ بلو کلر کے نگینوں کا انتہائی نفیس کام کیا گیا تھا. کمر کو چھوتی اپنے گہرائی لیئر کٹ زرفے نازک پشپ پھیلائے ساری ہمرنگ ایئر رنگز کانوں میں ڈالے. دونوں کلائی میں برپل کانچ کی چوڑیاں پہنی. ہاتھ میں کارڈ تو دوسرے ہاتھ میں سرخ زاز کا گلابوں کا بوکے تھامے وہ خوشبو بسی سے 10 قدموں کے فاصلے پر بڑے اعتماد سے کھڑی تھی. آخر ہاؤس کارپر کے کشمکش کو کنارے مل گیا. بلا کر جیت کی اس نے ویشا پر نگاہیں اٹاری. ہاتھ میں تھاما 40 رولز آف لو بیڈ پر اچھال دیا. وہاں کی بکا مسکائی. وہاں سے کار آپ کی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. پلیز اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے. ضرورت کر کے آ کر اس نے کار اس کی طرف بڑھائی دی. اس درجہ دیدہ دلی پر جی بت کے حیران ہوا. پر وہ کہاں جانتا تھا اس کے سامنے دیدہ دلی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتی لڑکی اندر سے کتنی ڈری ہوئی تھی. یہ سچتا کہ اس کے اندر کہیں یہ خوف بڑی شدت سے ساتھ چھپا بیٹھا تھا. کارڈ اس کے ہاتھوں سے لے کر وہ شخص کہیں اس کے منہ پہ نہ دے مارے. ایک تیش میں آ کر فلور پر بنے دل کے گرد چلتے ہوئے چراغوں کو ٹھوکر مار کر بجا نہ دے. لیکن پھر بھی اس کے آس کے ڈور تھام کر یہاں تک آ گئی تھی تو اب پلٹنا مشکل تھا. دفتر امریشی کا رکا ہوا سانس باہر ہوا کہ کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر وہاں سے بیٹھ ڈال دیا. جیسے اس کے یہ بھی بوتا ہے کہ فی الحال وہ کارڈ
ٹھکے ہونے سے تو بچ ہی گیا تھا نا. بستر چھپائے ہوئے پھول اس نے بیڈ پر کار کے ساتھ رکھ دیے, پھر خود پلٹ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی. ہے جس نے کمرے سے نکل کر جان کے وہاں نے سلائی انداز میں اپنے ہونٹ دانتوں تو ایک کچر ڈالے, پھر ذرا جھک کر بیڈ پر پڑا کارڈ اٹھا گیا. کارڈ کھولتے ہی مرتبہ پھر اسی حیرت کا زور جھٹکا لگا. رائٹنگ کے ہاتھ سے خوبصورت نگینے سے جڑے تھے. A little poem on words for my dear husband. A little poem on words my dearest husband. Dearest husband پر نظر پڑتی وہاں کار پر کی رب بیچ گئی. کے ساتھ اس کی نگاہ سرائب انداز میں نیچے لکھی گئی طریق پر پھسلتی چلی گئی. وشا کار پر جیسا پر دل کھول کر رکھ دیا تھا. میر وہاز کے نگاہ ایک ستر پر جم گئی. محبت کا سمندر ہے, اس کا کنارہ تم ہو, میں ہم سفر میں ہے خواہش کا استارہ تم ہو. میرے جذبے سچے ہیں اور میں اقرار کرتی ہوں یہ پھول آپ کی نظر کے کچھ ساتھ ہی ایسی ہے. مائی ڈیئر وہاز, کچھ یاد تو ہوگا, ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے. اور تو سارا انتظام شادی کی سالگرہ منانے کی خاطر کیا گیا تھا. وہاں کے لبوں پر طنزیہ مسکان بکھر گئی. جس دن کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست کا دن خیال کرتا تھا, اس دن کا جشن آج وشا کارپل نے منایا تھا. وہ کتنی چلاک تھی, اس نے سب کچھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ پلان کیا تھا. وہاں کو سمجھ میں آیا تھا ماما پاپا کے کراچی اچانک کا آمد بے مقصد ہرگز نہیں تھی. یقیناً وہ لوگ وشا کے بلانے پر ہی آئے تھے. شاید سے ڈرو کہ میں اس کے سرپرائز دے پر برق نہ اٹھوں گی, اس لیے اس نے کسی بھی طرح کے تماشے سے بچنے کی خاطر بابا کو گھر پر بلا لیا. وہاں تاکہ میں نہ صرف ساتھ تماشا خاموشی کے ساتھ برداشت کروں بلکہ مجبوراً اس ڈرامے کا حصہ بھی بن جاؤں. ویل ڈن وشا کارپل, آج تو تم نے اپنی ذہان سے چکا دیا. میر وہاز ابراہیم کو اس طرح انداز میں سوچتا پینٹنگ کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا. اب سے کچھ دیر قبل جس شعر کو پڑھتے ہوئے جسے مصور کے ذوق کو پیار آ گیا تھا, اس وقت شعر پر نظر جما کے وہ کہیں کھو سا گیا تھا. اتنا کم فہم ہرگز نہیں تھا. یہ بھی نہ جان پاتا کہ شاید نہیں, یقیناً اے مصور کہہ کے اس نے اسی کو مخاطب کیا تھا, کیونکہ کارڈ پہ لکھی رائٹنگ اور یہ ہیڈ رائٹنگ ایک جیسی ہی تھی. اسے ظاہر ہوتا تھا پینٹنگ خرید کر پہلے اس پہ یہ شعر اس پہ لکھا گیا, بعد میں اسے فریم کرایا گیا ہے. ایکسلنٹ یہ ثابت ہوا کہ بہت ایکٹیو تھی. ثابت ہوا کہ بہت ایکٹیو تھی. حقائق سے صحیح وشے کی تمام کارروائی کو سوچتے محفوظ انداز میں مسکرایا سور تھا. ٹھیک اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا, کوئی اندر داخل ہوا بغیر پلٹی وہاں جان چکا تھا وشے تھی, کیونکہ دیوار پر سجی پینٹنگ کے شیشے میں اس کا بے حد واضح طور پر ابھرا تھا. وہاں آپ کو ابراہیم چچا صاحب بلا رہے ہیں, بیکاز ڈنر از ریڈی. اس کی رزتی آواز وہاں کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی, لیکن جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا. یہاں تک کہ پلکوں سے نمی کے لیے وشا رضا واپس پلٹ گئی. وہاں ابراہیم کی نگاہ اس تصویر میں دکھائی گئی لڑکی کی پلکوں پر ٹھہر گئی, کیونکہ نئے پلکوں کے ٹوٹنے والے آنسو سرخ ریت کی طرح سفر کر رہے تھے. تجھے مناؤں کہ اپنی اللہ کی بات سنوں, الجھ رہا ہے میں فیصلوں کا ریشم پہ. ارے وہاں سائیں اور بابا. اس کو دیکھتی ہے بابا مسکرایا. وہ ڈائننگ ٹیبل پر سجاوٹ پر کیک دیکھ کر سرک اٹھا تھا. بابا کی جانب توجہ ہوتی سمجھ کے مسکرایا. سوئی بابا, دراصل مجھے چینج کرنے میں ذرا دیر لگی. نو سوئی مائی سن, اٹس نوٹ بگ ایشو. آج بہت ہی مبارک دن ہے, سو تمہیں ڈانٹوں کو تو ہرگز نہیں. پیار سے کہتی انہوں نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا. شادی کی سالگرہ بہت مبارک ہو. تھینک یو بابا. انشاء اللہ ہوتی وہاں کی نظر کیک کو جمی موم بتیاں جلاتی وشا کے چہرے پر جم گئی. فیصلہ نہ کر پایا. کیک پر سجی موم بتیاں اس کے چہرے کو منور کر رکھا تھا. پھر سبھی چہرے سے پھوٹتی کرنوں نے تمام قندیلوں کو روشن کر لاتا. کو جو بھی تھا جس کی سندرتا اس کا پاکیزہ روپ جو حواسوں پر چھاتا چلا جا رہا تھا. وہاں کو اس پر سے نظر دشوار ہی تو لگا ہو گیا تھا. تمام کینڈل جلانے کے بعد سیدھی ہو رہی تھی. چہرے پر دو گہری نگاہوں کی گرمی محسوس کرتے جو کا سر اٹھایا تو سنہری نگاہوں کو اپنی طرف تختہ پا کر دل میں کئی خوش رنگ پھول کھلے یاقوتی ابوں کی تراش میں چمکنے والی مسکراہٹ میں بنا کی بے ساکتی تھی. یہ وقت تھا جب بے خود کھڑے وہاں ابراہیم کو اس کی ڈانٹ پلائی. کیا ہوگا وہاں کہا, ویسے تو ہر بات اس کے لڑکی کو اپنے اوقات میں رکھنے کی صحیح کرتے رہتے ہیں. ایسے دیکھ کر بے خود ہو رہی ہو. دوسرے پر لمبی اس کا نگاہ پھیلے پر وہ دوسری طرف موڑ لی. جانے بغیر کہ اس کی اس حرکت پر کسی کا چاند کے مانند دمکتا چہرہ بجھ کر رہ گیا. تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میں نظر اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے اٹھ جاتی ہے. پروین شاکر کا گلا وشا کو اپنے حسب آل لگا. بے ساختہ سیدھے ہاتھ کی لکیروں سے نگاہ چرا گئی. میری جانب سے ہیپی ویڈنگ اینیورسری. مما نے ہاتھ کی فراق پیشانی چومتے ہوئے پاس کھڑی وشا کا ساتھ پڑا لیا تھا. اللہ صاحب تم دونوں کی جوئی ہمیشہ سلامت تھا. کس نے کی نکیوں سے دیکھا. مما کی دعا پر وشا کے رب سپنا مسکرائے تھے. بہت پسند آئی جوئی, سلامت رکھے وائی دعا مائی ایڈیٹ وائف پر. آج میں کو بتاؤں گا کہ ہماری جوڑی کتنی سلامت رہنے والی ہے. شدید نفرت کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے یہ کہا بڑی نگاہ مما سیل کو وشا پر ڈالی. جب مما اسے کیک کاٹنے کا اشارہ کیا, آج کی ٹائمنگ ناٹک میں بھرپور رنگ بننے کی خاطر اس نے پاس کھڑے وشا کا ہاتھ تھام لیا اور ٹیبل پر سجے ایپل کیک کی سمت قدم بڑھا دیا. وہاں سے محسوس کیا اس کے مضبوط ہاتھوں کا رمس محسوس کر کے وشا کی پلکیں رس کے باوجود ناپسندیدگی کے اس کے جھکی پلکوں کو وہاں نے بےحد دلچسپی سے دیکھا. کیک کاٹنے کے بعد بابا نے کار کی چابی ان دونوں کی جانب بڑھا دی. بھئی میری جانب سے چھوٹا سا تحفہ قبول کرو. تم بچوں ابا وہاں ان کار میں وشا دیکھ کر سمندر کی ضرور سیر کرانے جائے. کار کی چابی اس کے ہاتھ میں تھمائے. ابراہیم کار پر مسکرایا. وشا شرما کر سر جھکا گیا. ہوں سمندر کی سیر, وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ مائی فوڈ. تو یہ سوچ کر سرگے جا رہا تھا کہ آج کا تماشا کریٹ کرنے میں اس کو ایسی کون سی سزا دے
کہ اس کا لب مسکرانا تک بھول جائیں. اپنی خاطر ہنسے اور روئے اور کس لیے آج کھوئے ہو تم نے آنسو بہت پیے اپنے لیے, تم بہت سال رہ لیے اپنے لیے, اب مرے صرف میرے ہو کے رہو. ضیاء کا گمبھیر اصرار کرتا رہا جس کے سماعتوں ٹکرایا تو زویا کاپا کی پہلی سی بے ترتیب دھڑکنوں میں تراتم سے اترا. ضیاء سوری وجوہی خاموش وزیر کا بگڑ لہجہ سماعتوں سے ٹکرایا. آپ کو بہت تکلیف مچائی, میں نے بہت مس بہیو کیا آپ کے ساتھ ضیاء, لیکن آپ میری حرکات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتی ہیں. آپ اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں, پلیز مجھے معاف کر دیجیے. ٹیبل پر رکھے اس کے مضبوط ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ نازک ہاتھ رکھتی اپنی نداریوں کا اعتراف کرتے رو پڑی تھی. بھیس یہ کیا یار, وہ مدبرانہ انداز میں مسکا دی. اس لڑکی کی تمام خطائیں تو دل کب کا معاف کر چکا بیٹھا تھا. آج کا دن یہ آنسو نہیں ہے, آپ کی پیائی سی آنسی چاہیے جناب. اس کی مسکرا کر ویٹر کی جائم اشارہ کیا تو ٹرالی سے موم بتیوں سے سجا کیک اٹھائے. ان کی جائم دونوں کی ٹیبل کے قریب پہنچ چکا تھا. کم آن ڈارلنگ, ضیاء نے چھری کے ہاتھ میں پکائی زین یہاں پہ آنسو پوچھ کر پھر دونوں نے کیک مل کر کاٹا تھا. اس نے ضیاء کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلایا. تب کوٹ کی پاکٹ میں سے چھوٹا سا مکھنی کیس نکال کر ضیاء نے اس کی جائم بڑھا دیا. مائی لائف اٹس اونلی فار یو. مخروطی ان کے نازک ہاتھ برائے کیس تھام کے اس کے اندر جھانکا. ایک خوبصورت سا لوکیٹ اور گولڈ کی چین کے اندر جگمگا رہا تھا. یہ چین پہنا دیجیے پلیز. شکریہ ادا کرنے کے ساتھ کیس میں سے چمکتی گولڈ کی چین نکال کر زی نے اس کی طرف بڑھا دی. جانے سے یاب کر دو زنجیر. چین اس کے ہاتھوں سے لے کر وہ سرگوشی میں گنگنایا تو زویا کاپا کے لب مسکرا اٹھی. دیے سے بات میں گلدن ہلا گئی. مس عنایت کو آخر کیا سمجھو. دیے سے جھک کر اس کے راز سے گلدن میں چین کے سجانے کے بعد احسن لہجے میں بولا, یہی کہ آپ یہ ہاتھ اب تھام سکتے ہیں. دھیمے مگر شریر لہجے میں کہتے زی کے اپنا ہاتھ میز ضیاء کے آگے کر دیا. ضیاء کاپا کا سر شاک کہہ کر اس بار ریسٹورنٹ کے حال میں گونج کر رہ گیا. ابراہیم چچا سائی کی بات سن کے اس کی سیاہ آنکھوں میں کتنے خواب یک مہک اٹھے تھے. وہ بلا کب جانتا تھا کہ اس لڑکی کی سوچ کتنی آرٹسٹ تھی. وشے وہاس کے ساتھ کئی بار خیالوں میں سمندر کی سیر کی تھی. وہ جس مہربان شخص کی سنگت میں صبح منہ اندھیرے میں ہی سی ویو کی سیر کرنے نکل پڑتی تھی, وہ چاہتی تھی طلوع آفتاب کے منظر کو وہاس کے ساتھ کنائے پہ کھڑے ہو کے دیکھے. اپنے مجاز خدا کے خوبرو چہرے پر بکھری استدائی مسکار نے وشلیشا کی آنکھوں میں نمی بھرا دی. ارے اس کو کیا, وہ بھی تو مسکرائی تھی. پہچان کیا وہ, اس نے اداسی چھڑکاتے وجود کو حاج ابراہیم کی بے چین نکال اپنے حساب میں لے لیا. عجیب شخص تھا, نہ ہی ہنستا دیکھ سکتا تھا نہ ہی روتا. تو آخر وہ چاہتا کیا تھا, اپنے گرنے والوں میں انگلیاں پھنساتا وہ خود اپنی کیفیت بھول جا. کینڈلز لائٹ کی روشنی بے حد سکون سے بھور میں ڈنر کیا گیا. ریشا نے ہر چیز بہت اعلیٰ بنائی تھی. کھانے کے ٹیبل پر ہی بابا نے اس کی تعریف کر ڈالی. سادہ بیگم نے بھی اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کو سراہا, مگر جانے کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کے تعریفی جملے وصول کرتے ہوئے باوجود کوشش کے مسکرا نہ سکی تھی. اس کے بوجھے انداز کو راشوئی طور پر وہاں سے نوٹ کیا تھا. اس کی بے چین نکھائے فیشا کے سمے اٹھتی تو پھر جھک جاتی. پلیٹ میں موجود چاولوں کے ساتھ کھیلی مگندی. جان گیا تھا کھانے میں اس کی دلچسپی مفتود ہے. آخر کہ یہ کھا کیوں نہیں. کھانے کی کانٹے کی مدد سے پاستا کھاتے ہوئے وہاں نے سوچا تھا, لیکن پھر دوسرے پر خود کو سنجش کیا. میری طرف سے جائے بار پہ سر جھٹک کر سامنے کے پاستا سے بڑے باؤل میں سے چائے بچا ہو گیا. یہ جانے میں گیا کہ بظاہر خاموش بیٹھے ابراہیم کاپل نے اس کی چوری پکڑ لی تھی. وہ کب سے وہاس کو نوٹ کرتی تو تھوڑا سا کھاتا, پھر اس طرح اٹھا کر پھر سامنے میں کھرسی پہ بیٹھی ریشا کو بے چین نگاہوں سے تکتا, پھر سر جھکا لیتا. اتنے بیٹے کی ادا پہ پیار آ گیا. یار وہ ہاتھ مسکاتی اس کا مخاطب کریے. لگتا ہے ویشا تمہارے پاستا میں یا تو نمک نہیں ڈالا یا پہ بہت زیادہ ڈال دیا. جبھی تو کھانا کھانے کے بجائے تم اسے بچائی کو گولیاں ڈالے جا رہی ہے. بابا کا جملہ بہت اچانک تھا. ایسی بات بالکل نہیں بابا. وہ یک ہربراتے ہوئے ریشا کی سمت نظر اٹھا گیا. وہ بھی کسی کی طرف متوجہ تھی. اس کو اپنی ٹائم دیکھتا پا کر وہاس کاپل کو من کو عجیب سی تسلی ملی. رب کے تراش میں تبسم کی لکیر چمک کر مدم ہوگی. یہ صرف ایک پل کی ہوا تھا, کیونکہ دوسری پر ریشا نے سیاہ منگون آنکھوں پر گنہے پل کے کرائی سے نگاہ چکاتے دیکھا. وہاں جب مسترف ہوتے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا مسل ڈالا. یہ حرکت اس کے اندرونی خشاعت کی گماتی تو کیا اس کے بے چین ہوا تھا تو نظر چکائے بیٹھی ہے. اس کی جانب نہیں تکتی تو کیا چاہتا تھا ریشا رضا اس کو نظر انداز نہ کرے. یہ بھی اس سے نظر چرا چار کا اس نے سوال وہ تھا جو ڈنر ٹیبل پر اٹھتی اس نے خود اپنے دل سے پوچھ لیا. ہاں میں جواب پا کر وہاس کاپل کا من چاہا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے, جو خود کو ایسی سزا دے ڈالا کہ روح کو آزاد لگ جائے. کیوں کرا تھا ویسا, کیوں ضیاء کاپل کی بہن کو پرواہ کر رہا تھا وہ. نہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا. اپنے پیروں کی صحت قدم بڑھاتے ہوئے وہ فیصلہ کر چکا تھا. بچہ وہ کھانا فریزر میں رکھ کر بیر ابراہیم چچا سائی حاضر چچی کے کافی بنائی. اس کے بیڈ روم میں آگے وہاس کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد کافی پیتا تھا. سو اس نے سوچا کہ کچھ دیر بعد چچا سائی کے پاس بیٹھ جائے, پھر کافی بنا کر وہاس کے لے جائے. ویسے بھی کل سے وہ دکھاوے کی ہی سے وہاس کے بیڈ روم میں سو رہی تھی. سو اس کی سادہ چچی کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئی. یوں ہی آنکھیں موندہ نظر کے سامنے پون سیاہ بون آنکھیں آتی. کبھی گناہی پر رک کر اٹھتا کرتا
رقص فہد کو لگا بالکل پاگل ہو جائے گا کیونکہ ویشا کاپر کے حسن کا جادو آج تو اس کے سر پر چڑھ چکا تھا. کم اور زی میں تو تم کو سوچنا چاہتا ہوں. کبھی پرسی سے کہتی اس نے ایک دولتا پھر آنکھیں مول لی. پر یہ کیا ایک مطلب پھر سے میری آنکھوں کی جگہ سیاہ جگنون جیسے ننوں لے لی تھی. نہیں ویشا تم سے شکست ہرگز قبول نہیں کر سکتا میں. سو یو گو ٹو ہیل. بیڈ پر اٹھ کر بیٹھے ہوئے اس نے سیدھے ہاتھ کا مکم بنا کر الٹے ہاتھ کی پشت پر دے مارا. ویشا کاپر آج ہیٹ یو. سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. باہر سے ریموٹ اٹھا کر میوزک سسٹم آن کر. اس کے ساتھ بیڈ روم کی ساکن خاموش. فضا میں انوپ جلوٹا کی آواز گونج اٹھی. ہر ادا کامیاب دیکھی ہے. گردشوں کا خواب دیکھی ہے. گلوکار کی آواز ہوئی. سماعتوں سے ٹکرائی گرہی پلکیں جھکتی اپنی مخروطی انگلیاں مسلتی. اناتا کے سامنے کھڑی ہوئی. بحث کیسا لگا آپ کو میرا سرپرائز؟ آپ سے کس نے کہہ دیا لاکھ جتن میں آپ کے قریب مانکی کرتی ہوں. اس کی ترماتی آواز قریب لڑائی تو رومی پرستی موسیقی کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. سیاہ چلتے ہوئے ویشا کے قدم برک ہو رہے تھے. ہاتھ میں تھامی چھوٹی سی کافی کی پیٹ اس کو بہت ہی وزنی محسوس ہوئی تھی. جانے کیوں آج کا اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ بحث کی دلی کوپڑی باتیں سننے کا. شاید کہیں لاش ہوئی تو پر خواہش پڑی تھی. اس کا سراہے گا. اس کے دیے گئے سرپرائز کو اچھے الفاظ میں کمنٹس کرے گا. وہ چاہتی تھی وہ محض اس کی محبتوں کا سیاح ہو جائے. اس کا اظہار خود اپنی زبان سے کرے. وہ اور تو کچھ نہیں چاہیے تھا وہاں ابراہیم سے ویشا رضا کو کیونکہ اس کی محبتوں بہت ہی پاکیزہ اور بے غرض تھی. وہ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے دوسری ہاتھ سے ابروسی دروازہ کا ناب گھماتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. موسیقی کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی یک کر اس کا دل خشکن احساس سے مسحور ہوا. ہمیشہ جھجکتی ہوئی نگاہیں بیڈ کی جانب اٹھائی لیکن وہاں پر نہیں تھی. کیا وہ صوفے کی طرف خوبصورت مسکان نے یاقوتی لبوں کو کھاتا کیا پرچ ہاتھوں میں تھامے کھڑے پوری اس کی طرف گھوم گئی. اس کے ساتھ ہی جیسے دل کے اندر کوئی چیز سناٹے سے ٹوٹی. کافی مگ سے چھڑک کر پرچ پر آ گری. وہ صاف کہہ گئی. اس کو شوق ہی لگ گیا. سیاہ ببر آنکھیں بے چکنی سے دیکھ رہی تھی. کم از کم آج کی رات تو ویشا کاپر نے اس کا تصور نہیں کیا تھا کہ آج وہ ذی فروغ سے ہار جائے گی. آج بھی اس کا مزاج خدا پہلی محبت کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کس قدر نادان تھی. وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص اپنی سابقہ محبتوں کو بلانے کی خاطر نہیں بلکہ وہ محض اس کے تصور سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. وہاں کے آواز پر چھائی جا رہی تھی. زی کا خیال تو اس کو چھوڑ کر بھی نہیں گزرا تھا. چلتے خوابوں نے ویشا رضا کو اچانک سے سکنے پر مضبوط کر کے کیسے ممکن تھا. سڑکتے سپتوں سے اڑتی آگ کی چنگائیاں اس شخص تک نہ پہنچ گئی. نگاہ کی حدت سے جلسے کے سر اٹھا کر دیکھا تو جسم میں جان نظروں کے سامنے کھڑی تھی. گھنی پلکوں کے باڑ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا. نصیحت کی آنسوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا. میں نے بلا ایسا کیا کہہ دیا. یوں رو پڑی. وہاں نے اس کے اداس روپ کو اپنی گہری نگاہوں کے سامنے لے لیا. ویشا نے رستی پلکیں اٹھا کر پل بھر کو اٹھائی. وہاں کاپر اس کی آنکھوں میں جا کر مسکرائی. اس کے چہرے کی آگے جھولتی ناگن سی رٹ کو پیار سے چھیڑتے ہوئے اس کے قریب ہوا تو ویشا کا دل چاہے اس شخص کو وہی طرح چھوڑ کر خود کمرے سے بھاگ جائے اور اس ارادے پر عمل کرنے کی خاطر دروازے کی جانب پلٹی ہی تھی جب حاضر نازک کڑائی تھام لی. ایک ہاتھ سے تھامے گلاس کو اس نے اتنی زور سے پیچا تھا کہ گلاس اس ٹھنڈے کے ساتھ کی کرچیوں میں بٹ گیا. نفیس کانچ کی کرچیاں فلور پر بکھری اور گلاس کی لمبی سی اسٹینڈ گلاب کی پکتیوں کے اوپر آ گئی. آدھے سے زیادہ کانچ تو خود وہاز کے دل میں کھپ گیا. مضبوط ہاتھ سے خود راستہ دے کر طرف اٹھی. فوراً کافی کی پرچ چھوڑ کر ورشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا. یہ کیا کر دیا آپ نے وہاز؟ تیزی سے نام بہتے آنسوؤں کے درمیان اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہاز ابراہیم کا دل چاک ہنس دی. اس کے اے میرے قاتل اے میری چاہر اگر تم نے میرے نام کو اپنے لبوں سے چھو کر کتنا دل نشیب بنا دیا. یہ بھی کہ ان لبوں سے پھر نام سننا چاہتا ہے. لو ویشا کاپر میں میرا نام پھر کو وہاج جب تک لیتی ہو جب تک میرا نام جب تک سماعتیں سیل نہ ہو جائے. ہزاروں نازک لبوں پر میرے نام کو مجھے اپنا نام میرے منہ سے سننا بے حد اچھا لگتا ہے. وہ یہ سب کچھ تو کہنا چاہتا تھا اس سے مگر ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر انا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ایک بار پھر وہاں انا کا ہاتھ تھامتے ہوئے ویشا رضا کا ہاتھ جھٹک دیا. ٹھکرائے جان کی اذیت کو پوری روح سے محسوس کرتے اس نے اپنے ساتھ کلب اتنی شدت سے کچرے کہ ان میں سے خون رسنے لگا. وہاں کا دل جیسے کسی مٹھی میں لے کر بسا کیسے ممکن تھا نہ تر پاؤ. انہیں ویشا کا دونوں اشاروں سے تھام کر جھنجھوڑ ہی تو ڈالا. ویشا کیوں کرتی ہو تم ایسا؟ یہی کہنا چاہتا تھا اسے کہ کیوں تڑپاتی ہو اپنے وہاز کو. کہ بولا بھی تو کیا. کیوں میٹھا زہر بنی ہو ویشا رضا؟ کیوں کھیلی میرے ساتھ؟ میں مان تو رہا ہوں بہت شاطر ہو تم. آئی ایم امپریسڈ مائی وائف. آئی ریئلی یو آر ویری جینیس. اس نے تئیں انداز میں کہکا لگایا مگر دل تھا کہ سینے کے اندر بشدت سے کرایا. آئی ایم سوری ویشا کہنا چاہتا تھا پر یہ انا ہی تھی جو اس کے لہجے سے زہر بن کر ٹپک رہی تھی. وہاں ابراہیم میر ضیاء رضا کی بہن کے سامنے ہاتھوں کیسے شکست قبول کر لیتا. سو اپنے ساتھ اس کے دل کا مسمار کرنے لگا. بہت شاطر ہو تم. ہاتھ کا جمرہ اس کی روح کو جلانے لگا. اس طرح معلوم ہوا تھا جب روح جلتی ہے تو ہر طرف دھواں کیسے بکھرتا ہے. اے محبت ایک قسم سے لگا ہے محبت کرنے کی جرم میں اس کے وجود کو کسی قدم عدم سلیب پر لٹکا دی. اسے لگا تھا جیسے وہاں ابراہیم نے جمرہ نہیں کہا بلکہ روحے کی سلگتی کیلیں اس کے تیلے میں گاڑ دیے. الٹے قدموں کے ساتھ چلتی دروازے کی ساتھ جا لگی. یو نو واٹ. دونوں ہاتھ دروازے کے دائیں بائیں رکھ کر اپنا جلتا چہرہ اس کے قریب لے آیا. تمہیں پتہ ہے ویشا رضا تم کو دیکھ کر مجھے اکثر ایک ہی شعر یاد آتا ہے. حسرتوں کا جہاں ہے محبت خوشگواں ہے. چی مجھ کیسی خوشگمانی دکھائی دیتی ہے تم میں.
دہاتی تم ٹیل می تم کو یقین کیوں ہے کہ کسی دن میرا یہ دل تمہاری جانب مائل ہو جائے گا، میں مر مٹوں گا تمہیں حسن پر آئی کانٹ گیس دس، اتنی خوش فہمیاں کیوں پال رکھی ہے تم نے، مگر ایک بات جانتا ہوں میں، وہ یہ کہ آج میں تمہاری ان تمام خوش فہمیوں کو دور کر دوں گا۔ لمحہ پڑھ کر رکا تھا، پھر جھپٹتے ہوئے گیا ہوا، میں دکھا دوں گا تمہیں ویشا کارپوریٹ کا مجھے تم سے کس درجہ شدید نفرت ہے۔ سڑکتے ہوئے میں کہتا چانک پلٹا تو اس کا رخ سامنے دیوار کی سمت دیکھ کر سمجھ گئی کہ کیا کرنے والا نہیں، پلیز وہاں نہیں میری بات سنیے، اس نے طرف کا اس کا بازو تھما تھا جیسے بے دردی کے ساتھ دور جھٹکتے آگے بڑھ گا۔ دیوار پر ویزا پینٹنگ اتاری تھی جو ویشا نے آج دوپہر کو سجائی تھی۔ دیکھو ادھر دیکھو ویشا، تم اپنی فرش فہمیوں کو خاک میں ملتا دیکھو، صفاق انداز میں جتاتے ہاتھ میں تھامی پینٹنگ کو وہاج نے اتنی زور سے زمین پر دے مارا تھا کہ فلور پر گراب کی وقتیوں کے باوجود تصویر کا شیشہ دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا۔ وہاج نہیں جانتا تھا شور کی آواز سن کے ابراہیم کارپٹ اپنے بیڈ روم سے نکلا، آنسو لڑکیوں کی صورت میں ویشا کے چہرے پر آ بکھرے تھے۔ کیوں روتی ہو جانے؟ وہاج اسے روتے دیکھ کر تم سے ہنسا۔ آج مت رو، آج تو تمہارے لیے بڑا ہی سیلیبریٹنگ ڈے ہے، کیونکہ تم نے وہاج ابراہیم کی شکست کا ایسا شاندار جشن منایا کہ وہاج کارپٹ کو خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ یاد کرو ویشا رضا، پچھلے سال اسی دن تمہارے بھائی کے ہاتھوں میں ذلت اٹھائی تھی، اس نے میری نگاہ کے سامنے مجھ سے میری محبت چھین کر دکھا دی تھی، اور نکاح کے بعد پنڈال میں جمبل ڈالی تھی کہ میری آنکھیں زر اٹھی تھی۔ اس کو دیکھو، آج ایک سال گزرنے کے بعد اسی شکست کا جشن تم نے منایا۔ ویل ڈن ویشا بی بی، تمہیں ضیاء رضا کی مکائی کا ریکارڈ توڑ لانے پر سلوٹ پیش کرتا ہوں میں۔ جلتی نگاہوں، آنکھوں، سنگ بار لہجے میں اس کی پوری شدت سے روا ہی تو گیا۔ نہیں وہاج، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں میں، نہیں سمجھ رہے آپ ٹھیک۔ اس بار ویشا کا لہجہ ذرا بلند ہوا، چٹاک وہاج کا الٹے ہاتھ کے انگلیوں کے نشان اس کے گال پر سج گئے۔ کیپ ریممبر، آئندہ میرے سامنے کبھی بھول کر مت چلانا، کیونکہ نوکر نہیں ہوں میں تمہارے لیے اس مغرور وڈیرے کا بھائی کا۔ وہاج، آپ ادا سائی کو پلیز بیچ میں مت لائیں، کیونکہ اب یہ فیصلہ میرے اور آپ کے درمیان ہوگا۔ آج آپ کو میرے جذبوں پر یقین کرنا ہوگا، میری محبت کو معتبر کرنا ہوگا۔ آج آپ کو اس کی نئی آنکھوں میں اپنے سیاہ نین جمائے وہ سسکی تھی۔ وہاج سائی مار جا کر ہنسا تھا۔ واہ محبت، فیصلہ میرے اور آپ کے درمیان، اس کے لفظوں پر دہراتے ہنسا۔ ویشا رضا، بتاؤ میں تمہیں تمہارے سامپوں کی پٹائی میں نکلتی ہوئی ایک ناگن لگ گئی ہے تم اس وقت، جو اپنی غیر متوقع شکست پر بل کھا کر ہی تو رہ جاتی ہے۔ وہاج میری سمجھ بڑھاتے آج میں کچھ کہنا چاہتی تھی، وہاج نے اس کی بات کو درمیان میں اچک لیا۔ سمجھ تو گیا ہوں تمہاری سازش کو، آئی ٹیل یو ویشا، نفرت ہے مجھے تمہاری محبت بے ڈونگ سے، بار بار روپ بدل کر سامنے آنے والی سعادت سے۔ دبے دبے لہجے میں گیا، سیاہ آنکھوں سے آنسوں کی جگہ لہو ٹپکنے رہ گیا۔ ڈونگ، سازش، روپ بدلنے والی عادت، ویشا کو لگا جیسے اس کا وجود کسی نے کانٹوں پر گھسیٹ لیا۔ وہ کیسے زخم دے کر ہنسا تھا، الفاظ کے پتھر مار کر۔ وہ لڑکی اور سستی تھی وہاج کارپٹ کی، اس کی خاطر جہاد کے برمن میں بھٹک رہی تھی، جو ماروی تھی، اس کی عمر کا راگ اراپتی پھرتی تھی، وہ مومل تھی وہاج ابراہیم کی، آنکھ کے شعلوں میں کے گرد رقص کرتا اس کا جنون میں شامل تھا، اس کی دیوانی کی سانسیں، مومل کی سانسیں وہاج رانوں کی مالا جپتی تھی۔ وہ عشق تھی، سراپا عشق، جسے آج وہ سنگار کیا جا رہا تھا۔ کاش اس وقت اس شخص کی آنکھوں پر بندی انتقام کی پٹی کو کوئی آگے بڑھ کر کھول دیتا تو وہ دیکھتا اس کے لگائے گئے زخم عشق کے تن پر کیسے نیل چھوڑتے جا رہے ہیں۔ افسوس وہ کیوں نہیں سمجھتا کہ عشق کی توہین نہیں کی جاتی بلکہ جذبات و واجب احترام ہے، اس کا احترام ہر اہل دل پر واجب ہے۔ تو کیا وہاج ابراہیم پر عشق کا احترام واجب نہیں تھا؟ اگر ہاں تو پھر وہ کیوں نہ تھا؟ کیوں نہ جھکا اس کی تعظیم میں؟ کیوں نہ سامنے کھڑی لڑکی کے ہاتھ محبت کی بیعت نہ کی اس نے؟ رانوں پر کاتی مومل کی سنگ آنکھ کے شعلوں میں کیوں نہ کود دیا وہ؟ اگر پنو تھا تو وہ برمن کی چکٹک نیز زمین میں اپنی سسی کے ساتھ دفن ہونا تھا اسے۔ اگر مہیوار تھا تو چناب کی لہروں میں کود جانا تھا اسے۔ پھر کیوں کنارے پر کھڑا تماشا دیکھتا رہا وہ؟ لہروں کے سنگ رلتی سونی کا، ویشا نامی اس سونی کی آنس کا گرا ٹوٹنے لگا، دمکتی آنکھوں کے جگنو بجنے لگے، بجتی آنکھوں سے شخص کا چہرہ تکنے لگی جو اس فاقے کی انتہا پر کھڑا نظر آتا۔ ویشا کارپٹ، فیصلہ سننا ہے نا تمہیں؟ تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو ہی جائے۔ کسی سنگین ارادے کے تحت وہاج کا لہجہ تختی سخت لایا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی سخت لہجے کے باوجود اس کا انداز لڑکھڑاتا سا تھا۔ ضیاء رضا، ایڈیٹ وڈیرے، کاش اس وقت تم یہاں موجود ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا، کیونکہ کلنک میں تمہاری بہن کے منہ پہ مرنے جا رہا ہوں، اور اس سیاہی کو میں تمہارے مغرور چہرے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص یہ کیا کہتا کعب ملامت ہو کہ اندھی انا کا ہاتھ پکڑ کر غرور کے ہتھوڑے سے من کی نگری مسمار کرنے جا رہا تھا۔ کوئی اس کا گریبان پکڑ کر روکتا اسے کہ یہ ظلم نہ کرے۔ جس لڑکی کی محبت اس کے دل میں کسی نوخیز کلی کی مانند چٹک پھیرتی، اس کی محبت کو اپنے دل سے نوچ ڈالتا تو اچھا تھا، اس نام سے جڑا پرنام نہ چھینتا۔ نہیں وہاج، ذرا بھی تو گئی، اللہ سائی کا واسطہ ہے آپ کو رحم کرے وہاج۔ وہ سفید پٹے ہونٹوں کے ساتھ اس سراپا التجا بنی کھڑی تھی، مگر سن کیسے لیتا کہ انا نے اس کی سماعتوں میں ابھرا ہوا سیسا ڈال رکھا تھا۔ آئی ایم سوری ویشا، کہہ کر مار کے ہنسا۔ دل نے بھرپور وقالت کی تھی اپنے وکیل کی، لیکن اس کے دل کے طرف سے یکایک اپنی انا کے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑا۔ عجیب بات تھی کہ اس کو پشت پھیرتا دیکھ کر دل اچانک چپ کی بالکل مار کر بیٹھ گیا، اور تب میر وہاج بپھے ہوئے دریا کی مانی شور کرتا ہوا آگے کو بڑھتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مکروہ الفاظ اس کے لبوں پر
آ رکے تھے۔ وریشا رضا میں میر وحاج کارپر مقامی ہوشوواس نے تمہیں اور قبر اس کے بسر جمرہ مکمل کرتا پھر جنت کو بکھیلتا دیکھ کر یکا بپھی چینی بن اٹھی تھی۔ رک گئے وحاج، اس نے آؤ دیکھنا تاؤ لپڑ کا فلور پر بکھے کانچ کے ٹکڑوں میں سے ٹوٹے گلاس کے اسٹینڈ میں نکیلا حساب پہ ہاتھوں میں لے اٹھایا۔ قبر اس کے کیا بھی ستم ڈال کر مجھے بے موت مائع میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں، بہتے عشق کے دماغ سے سکتی تھی۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی کو اجل کی نیند بھاؤ میں سلا دوں گی میں، آنسی آنسی آپ کو آزاد ہوئے۔ یہ شخص کی گمسم نگاہوں کے گفٹ سے کھری وہ لڑکی اپنے گھر کو اجڑنے سے بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پہ لگا گئی تھی۔ ویشے ہاتھ میں تھاما کانچ اس کی شہرہ کو کاٹ چکا تھا۔ اگلے دوسرے ہی لمحے وحاج نے بجلی کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا لیا تھا۔ کیا پاگل پن ہے یہ، پھینکو ویشے اس کانچ کو تم دور۔ سارا نشہ لمحوں میں ختم ہوا۔ وحاج کو خود اپنی آواز کسی گہری کائی سے آتی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس بات کو کویا وریشا نے سنی ہی نہیں تھی۔ کانچ کا نکلا حصہ وحاج کے ہاتھ کو زخمی کرنے کے ساتھ بری سبک خرامی کے وریشے کا نازک شان پر اتر چکا تھا۔ آئی ہیئر یو ڈیمی، یہ کیا کیا تم نے، چینختے وحاج نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تب کے دوسرے لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ نہ تھا تل کے تعلق پر پشیمان تو پھر تم کو بھی چاہیے یہ تھا کہ مکر جانا تھا۔ عشق میں سوچ سمجھ کر نہیں چلتے سائیں، جس طرف اس نے بلایا تھا ادھر جانا تھا۔ وحاج ابراہیم نے نازک شانے سے بہتے خون سے نگاہ چاہتے ہوئے اس کے نازک وجود کو کسی متاع چین کی طرح اپنے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ کہ کیا کر لیا تم نے پاگل لڑکی، پیچھے کی سزا کو تم نے مجھے دے ڈالی۔ اب آنکھوں میں نمی روکتا شکوہ کرنا ہوا جب اس نے بے ہوش وجود کو ہاتھوں میں اٹھائے کمرے سے باہر قدم رکھا تھا۔ تب سیڑھیوں کے پاس بت بنے کھڑے ابراہیم کارپر اور سعدیہ کارپر کو دیکھ کر نگاہ چرا گیا۔ اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروانے کے بعد ابراہیم کارپر اسے پرساد خیرپور مرچ لے آئے تھے۔ وحاج اور وریشا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، تمہیں وحاج لاج کے سناٹے مبارک ہو۔ واپس آنے اس کے رہا تھا تو وریشا کو ساتھ لے کر کارپر ہاؤس آ گئے۔ وہاں کسی کو بھی اس کے زخمی ہونے کی مدرک نہیں بتایا گیا، جہاں تک کہ ضیاب کو بھی اس کے تمام معاملے سے لا علم رکھا گیا تھا۔ ویسے ضیاب حیدرآباد میں موجود بھی نہیں تھا۔ جس رات وریشا کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اس صبح کو 4 بجے کی فلائٹ سے ضیاب ہنی مون منانے کے ارادے سے سوئٹزرلینڈ چلے جا چکے تھے۔ ان کی واپسی ایک ماہ بعد ہونا تھی۔ کہنے کو تو وریشا ابراہیم چاچا سائیں کے ساتھ آ گئی، مگر اپنا من وہیں وحاج راج کی فضا میں کہیں گروی رکھا تھی۔ ازواجی زندگی کی ناکامی اس شخص کی سنگ دلی نے اسے ربوں کی ہنسی چھین لی تھی۔ وہ تمام دن کسی سنگی مجسمے کی مانند ایک ہی جگہ پر پیر کر گزار دیتی کہ اس کی چلتی سانسیں تو ہر پل اس کھٹور شخص کی یاد کے مالا جپتی رہتی۔ نام کے عشق نے اس کا جوگن بنا ڈالا تھا۔ وحاج آپ خدا سائیں کو بیچ میں مت لائیں، کیونکہ آج یہ فیصلہ آپ کے میرے درمیان ہوگا۔ آپ کو میرے جذبوں کو یقین کرنا ہوگا، میری محبت کا مطلب کرنا ہی ہوگا آج آپ کو۔ وہ دن بھر دھوئیں میں لپٹی کمال نگاہ کے سامنے آ کر چیختی، اداس رہتے ہو، دکھتے بھی ہو، سبب کیا ہے، اس نے نکال دیا زندگی سے، اب کیا ہے، اب کیا ہے یار وحاج۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، سرخ آنکھیں، بڑھی ہوئی شیو، اترا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے وال، اپنے عکس میں نگاہ جمائے وہ تلخی سے ہنسی تو دیا، یہ جوک لے کر کس لیے بیٹھی ہو تم۔ وحاج ابراہیم اٹھو، جشن مناؤ، اس کے بھرپور کہہ کر لگا، اللہ کی جیت ہوگی سائیں، دل اجاڑ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر اس نے اپنے لبوں پر ڈل لی، پھر اچانک وریشا کی بیڈ روم کی سمت قدم بڑھا دیا۔ شادی کے بعد دوسری مرض کے کمرے میں جا رہا تھا، مگر کمرے میں آ کر بت سے بن گیا، کیونکہ جس لڑکی کا ہر وقت ان پڑھ گنوار ہونے کے تانے دیا کرتا سامنے میں دیوار میں لگی بک شیلف تو اس کی ذوق کا چین چین کر اعلان کیا جا رہی تھی۔ اس کامنی سی لڑکی کا ذوق وحاج کو بے ساختہ حیران تو کر گیا۔ فرحت بادشاہ کے شیعری مجموعے سے لے کر شام کے بعد تک کی نگاہیں ٹھہرے پلٹی تو پروین شاکر کی خوشبو سے انکار تک جا پہنچی۔ خلیل جبران کے رازوار ناول سے لے کر امرت جبیل کی میتھوڈرس آسمان خواہ بنچ تک اس کی شیلف میں سجی تھی۔ وحاج نے نظر بڑھ کر شاہ جو رسالوں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر وریشا کی کور والی ڈائری شیلف سے نکالی، اس کی ڈائری اٹھاتے کمرے میں آ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اس کو دیکھتے ہوئے سیڑھیوں کے درمیان کھڑے قاسم چچا کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر کمرے میں آ کر اس نے ڈائری کھولی تو صفحے پر پہلے صفحے پر ٹھہر سی گئی، جو اشک بن کر میں چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے، باقی کے گھر میں رہتا ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ 22 نومبر 2022 نومبر I love you وحاج، I love you very much۔ بھلے آپ کی آنکھوں میں میرے لیے کتنی آنسو کیوں نہ رو دیں، پھر بھی میری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ دوسرا صفحہ اس کے کئی برکت چکا دینے والا تھا۔ 24 دسمبر 2022 وحاج، میں نے آج آپ کو اپنے فیورٹ پھول دیے، لیکن آپ نے موتی کے پھولوں کو قبول نہیں کیا، دکھ تو ہوگا مجھے، مگر چلے کوئی بات نہیں، آپ کی ہر خطا معاف ہے میری نظر میں، بٹ یہ پھول میں اس ڈائری کو سونپ رہی ہوں، کیونکہ بھی تو آپ کی محبتوں سے مہک رہی ہے۔ تیسرے صفحے پر کومل سی لڑکی سے شکوہ کرنا تھی، پتہ نہیں وحاج آپ کو کتنا غصہ کیوں آ گیا، آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا مجھ پر، اور سائیں کو بھی بے حد بلا بلا کہا، کوئی بات نہیں وحاج، آپ جو چاہے مجھے کہہ کر لیکن سائیں کی مجھے دکھ ہوتا ہے، سو پلیز مائی ڈیئر ہر سزا میرے لیے۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھایا، بابا کو سوگے کا میسج لکھ دیا۔ یہ جب کم میں قدم رہتے اس کا کویا ہیلتوں کے پہاڑ ٹوٹ گیا۔ پورے ایک ماہ کے بعد ایک بار چچا سائیں کے ساتھ وحاج لاٹ لوٹ آئی تھی۔ سائیں میں سچ کہہ رہا ہوں، آج
کل وہاز سائیں بہت پریشان ہے، ریشے بی بی کو یاد کرتے روتے ہیں جی، فون پر قسم چچا کے بتایا تو ابراہیم کہا پر پذیر باہر بیٹھے، انہوں جو کہ وہ سر کے ساتھ ریشے کے سامنے وہاز لاش چلنے کی درخواست کی تھی۔ بیٹا ایک باپ کی حیثیت سے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، صرف ایک بار اس نادان کو معاف کر دو، انشاءاللہ آئندہ تمہیں شکایت کا موقع ہرگز نہیں دے گا۔ دنیا بھر بے وقوف تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے جا رہا تھا، فقط ایک ماں کی جدائی نے تمام کسب نکال دی ہے اس نالائق کی، اور ویسے بھی اگر صبح کا بولا شام کو کل لوٹ آئے تو اسے بلا نہیں کہتے۔ ویشا کار پر بات کے اختتام میں ابراہیم صاحب کا انداز ناصحیفانہ ہو گیا تھا، تب نم آنکھوں پر گہری پلکوں کی جالگ راتیں سر جھکا گئی تھی۔ وہاں کو بتا دینا قاسم، میں ریشے کو لے کر شام تک کراچی پہنچ جاؤں گا۔ بابا نے اپنے آنے کی اطلاع قاسم چچا کے ذریعے اس تک پہنچا دی تھی۔ جانے وہ شخص اب کون تھی نہیں سے زیادہ تجویز کے بیٹھا ہوگا، اور ریشا رضا تمہارے لیے ایئرپورٹ سے ان کی گاڑی وہاں روڈ پورٹ وے پر آ کر روکی تھی۔ اس نازک سی لڑکی کا دل سینے کی قید میں کسی سہمی اور چیئر کی طرح پڑپڑا کر رہ گیا۔ ویشا مجھے کسی دوست سے ملنے کے سلسلے میں اس وقت کہیں جانا ہے بیٹا، میں واپسی پہ آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ ویشا ابراہیم کاپا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ مار رکھتے ہوئے اجازت چاہی تھی، دیر سے سحر آ گئی، مگر چچا سعید کی گاڑی وہاز لاج کے کھلے گیٹ کے باہر نکل رہی تھی، تب ریشا کی نظر مولٹے میں کھڑی وہاز کی نیو ماڈل کار پر پڑی۔ اس کا مطلب وہ ستم گر بھی اس وقت گھر پر موجود تھا۔ سر جھٹکتی کر کے رہائشی کی جانب بڑھ گئی۔ ماسی زینب سے لاؤنج میں ایک ملاقات ہو کے ریشا بی بی بہت اچھا کیا آپ نے آ گئی، وہاز سائیں آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، ماسی زینب مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گمسم ہو کے اس کی بات سننے کے بعد اپنے ذاتی بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی، لیکن پہلے ہی قدم پر حیات نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کے فرش پر تحت نگاہ بچھی گلاب کی پتیوں کے مہک اس کے سانسوں میں گھستی چلی گئی، پورے کمرے کو پھولوں اور جلتی چمچ سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر 2 گفٹ پیکس پڑے دکھائی دی۔ ریشا حیرت سے اپنے نازک لب کاٹتی آگے بڑھی تھی، جہاں سے ساتھ بیڈ پر گفٹ اٹھا کر کھولنے لگی۔ ریپ ہٹاتی اس کی آنکھیں صاف رہ گئی، کیونکہ گرے ویلوٹ کیس کے اندر ایک بے حد قیمتی ڈائمنڈ سیٹ رکھا جگمگا رہا تھا۔ بیکتی پلکوں پر نمی روکتی ہاتھ میں موجود کیس کو واپس بیڈ پر رکھنے کے بعد دوسرا گفٹ اٹھا چکی تھی۔ اس مرتبہ ریشا کے دل نشین نین بے سطح چھلک پڑے تھے۔ تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں بائے عاطف سعید۔ دونوں سے رما ستارہ آنکھوں سے ٹپکنے میں آنسو بک کے سر وقت پر سر چکا تھا، یکوتی لبوں سے ٹوٹے ہوئے سسکی میں بلا کی بہتی آئی تھی، قبر اس کے کہ آنکھیں آج کھل کر برستی۔ براؤن کلر کے 2 پیس میں ہلکی بلٹی ہوئی شیپ کے ساتھ ڈریس کے کھلے دروازے سے وہاں ابراہیم کمرے کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ بارونق سنہری بچھی آنکھیں گرین کلر کے زیبا دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس، گنے بال پہ پشپ پر بکھرائے کھڑی اس محبت سے گندی لڑکی پر پڑتے رو دینے لگی۔ جانے وہاں ویلکم ٹو ہوم۔ دوسری پری سے حیران کرتا ربر تلے قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا نازک چھانوں پر ہاتھ مضبوط ہاتھوں کا لمس جگاتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جانے خاموشی سے کتنے ان قد پل تھے جو دونوں کے درمیان سانس لیتے رہے تھے، وہ ویشا کی آنسو اس کی پیازی اور گداز رکھا کو بھگوتے رہے تھے۔ تب دفتر وہاز کا باری لہجہ کمرے کی خاموش فضا کو گنگنا اٹھا تھا۔ اب تک نہ سمجھ پائی میری شور فغاں بھی تم تو ورنہ پڑھ لیتے ہو میری جان آنکھوں کی زبان بھی، یہ درد کے رشتے میں تو یکساں ہے شب و روز، جو حال تمہارا ہے وہ عالم میں یہاں بھی۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ دل بیان کرتا اس کا رخ اپنی جانب موڑنے کے بعد اس کی سرد پیشانی کو چھو گیا۔ محبت کی اس قدر محبت پہلی و مقدس مہر ثابت ہونے پر دل میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ آئی لو یو اللہ سائیں۔ تو برم رکھ لیا گیا اس باغالن کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کا، دامن بھر دیا آپ نے ریشا رضا کا خوشیوں سے۔ وہ کھڑے سجدہ شکر بجا لائی تھی وہ، جبکہ وہاز کا آنا دیتا لہجہ ایک مرتبہ پھر اس ماتم میں پھول کھلا تھا۔ آئی لو یو ریشا کارپر، آئی ریئلی لو یو، مجھے دوبارہ کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ یہ کل تمہارے بغیر کسی جنگل کسی سنسان بند کی طرح لگتا ہے۔ اور جناب کامن نے بیت کی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے پہلا سوال تھا جسے کر گئی تھی، یہ من تو آپ کے فراغ میں کسی زکند خانے ہرن کی طرح تھا، سوائے سوائے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز وشیر، کیا تم گزرتی تمام باتوں کو بلا کر مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پرومس اتنی محبتیں دوں گا کہ پہلے کی ہر زیادتی کا ضائع ہو جائے گا۔ ہلکی بڑھتی ہوئی شیب میں خوبصورت کو اداس نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر گارڈے اپنے ہاتھ پیچھے کی جانب بڑھا گیا۔ فقط ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں آپ کو۔ اس کے ہاتھ پر نازک ہاتھ دھرتے ہوئے مسکرائی تھی، کیسے شرط؟ وہ حیران ہوا۔ وہاز آپ ادا سائیں کے ساتھ اپنی ناراضگی ختم کر دیجیے، نازک صاحب بکھرے آنسو سمیٹتے ہوئے کہے گی۔ وہاز بھی سطح پر لب بھیجتا رخ موڑ گیا۔ وہاز پلیز ویشا طرف کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ویشا تم کچھ اور مانگ لو۔ اپنی مسکراہٹ کو ربوں پر روکتے ہوئے اس سے تنگ کرنے کے خیال سے بول رہا تھا، حالانکہ سامنے کھڑی اس لڑکی کی جدائی نے تو اس انا کو کب کا تک قبر میں سلا دیا تھا۔ وہاز کہ آپ میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے تم ہو؟ نم ہونے کے ساتھ اس کی آواز بھی لرزا اٹھی جب اچانک سر اٹھاتے اس کو حیرانی تو کر گیا۔ جانے وہاز تمہارے لیے تو آج کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، صبح سخاوت کا موڈ ہو رہا ہے مسٹر کارپر۔ ہنسی تھی سنگ دل لڑکی، اس کے بعد وہاز برسا منہ بنائے پہ قدے پہ چار کے ساتھ گویا ہوا۔ موڈ تو آج صرف رومانس کا ہو رہا ہے، مگر تم ہو کہ زخمی دل پر مرہم رکھنے کی بجائے آج بھی سریر
وڈیرے بھائی کو درمیان میں لے آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر چانک پہ جان کھینچ دیا. آپ کے زخمی دل کے بارے میں باپ نے سوچیں کہ پہلے آدھا سائیکل میں تو بنا لیا, اب اسے بلا کے مسلمے کے طرح کے پٹ پٹا سوچیں گے مطلب خبردار تو میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش بھی کی. اس نے دونوں ہاتھوں میں وشا کا چہرہ تھامے دھمکی دی. وشا رضا کی جینیوں جیسی ہنسی اطراف میں بکی تھی اور جرا مگر پلیز پہلے آدھا سائیکل کول تو ملائے. سب سے ہاتھ وہاس کے کوٹ کی پوکی میں ڈال کر قیمتی موبائل نکال لیا اور پھر ضیاء پر ادا کا نمبر ڈائل کرنے لگی. ضیاء نے دوسری طرف سے کال ریسیو کی تھی. کیا میں سمجھوں ابراہیم چچا سائیکل اکلوتا نور رضا رات کی اس پہر میں تاروں کی قیمتی میں ناکام ہونے کے احساس مجھے مس کر رہا ہے تو اس وقت مجھے کال کر لی. ضیاء روزہ کہہ جا نہیں آنکھیں میں مسکائے لون میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر وہ کل تھی. زی نے بے ساتھ اس کی مسکراہٹ کی نظر اتاری. وہ دونوں کل ہی ہنی مون سے ٹرپ کو انجوائے کر کے حیدرآباد آپ مجھے صبح ہی ابراہیم چچا کے زمانی تمام واقعہ فون پر آگاہ ہونے کے بعد ضیاء جان چکا تھا کہ وشا اس وقت وہاس کے ساتھ تھی. تو دے مس مائی فوڈ اطلاع دینے کے لیے کال کی ہے. 420 وڈیرے تجھ پر FIR کٹوانے لگا ہوں میں. وہاس کا ایسا دبنگ تھا. باپ رے. ضیاء نے ہنسی روکی. پاس کھڑی زی بھی مسکرانے لگی کیونکہ اسے مساجی خدا نے اس کے وقت پر سیل فون کا اسپیکر آن کر رکھا تھا. وہ کس جرم میں برات آیا ابرو کو ذات سے اوپر اٹھایا اپنی معصوم سی بیوی کو ولگانے کے جرم میں. اوہو یہ الزام تو میں تجھ پہ لگانے والا تھا. وہاس کار پر تو میری نہ مانی عدی کو میں خراب کر چکا ہے. میں جب بھی تو خیرپور میرس تک آنے کے باوجود حیدرآباد کا ایک بھی چکر لگائے بغیر وہ واپس کراچی لوٹ گئی. کمال اسی ہے کیا ماجرا ہے بھائی. وشا کی سیاست پر وہاس کی آنکھیں پھراتے ہوئے جگ کر اس کے کام میں سگوشی کی. وہ بھی مسکا گئی. سورا وشا کے کہنے پہ کال کر ہی چکی ہے تو سوری بھی بول دو نہ. ڈیٹ بزنس مین اس کی خاموشی پر ضیاء نے اکسایا. سوری سے تجھے مر کے بھی نہیں بولنے والا میں. وشا کے جھک کے سر کو ہوا سے پھروانا نگاہوں کی گرفت میں لے اور مسکرانے سے کہو تو I love you سالس ہی بول دوں انداز میں بلا کی شاید ضیاء کو دل جل گیا اس کی بات سن کر. اب بے زیادہ پھیل مزداری مجھ پر بہنوئی کے منہ سے I love you سن کے مجھے کیا جمر ڈال گئی. مطلب بس خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے ہی سننا اچھا لگتا ہے. پاس کا اسی کی آنکھ میں جا کر کہتا ہے وہاس کو کہکر لگانے میں مجبور کر دیا. مائی گاڈ جان لیا تم. کم کمینی چیز نہیں ضیاء کار پر تم. اس نے فوراً تعریفی جملہ ادا کیا. بس تم سے 2 نمبر ہی کم ہوں. مسکراہٹ دباتے ہوئے دوسری طرف سے وہ ہنسا برابر کر کے. ویسے یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں تم سے ہر چیز میں ہمیشہ سے اچھا رہا ہوں آگے رہا ہوں. جہاد میں بھی ذہانت میں بھی. اس کے طریقے کو وہاس نے دوسرے مہینے میں لیا. ضیاء مسکراہٹ کو اپنے لبوں میں آنے سے روک پایا. اناڑی بزنس مین کچھ جم کر مسکا لگانا تھا. سالے صاحب کو میری عدی ذرا سے لفٹ ہی کروا دیتی تمہیں. بے فکر رہو سالے صاحب آپ کی عدی لفٹ لینے کے لیے ہمیں گیروں کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑنے والی. یہ بات کہتے اس نے پاس کھائی وشا کو آنکھ ماری تھی. سر پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. تب کہ اس کی گھبراہٹ پر سے تو لیتا وہاس ضیاء شروع سے ہنس دیا. پھر وشا نے ضیاء سے بات کی تھی اور پھر سسٹر منطقہ ہونے کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہوا. ہاں جی تو مسز پھر کیا کہتی ہیں آپ. اس مریض کا علاج پہلے کریں گی یا پہلے میرے ساتھ مل کر ڈنر کریں گی. سوال کو گھما پھرا کر کرتے اس کو تھما کر گلاس ونڈو کے پاس کھڑا ہوا. وہاس میں نماز ادا کر لوں. نماز حیران ہوا لیکن ابھی تو عشاء کی نماز ہی نہیں ہوئی. وہاس کی نگاہیں وار کر کی جانب اٹھی گئی. شکرانے کی نفرت ادا کرنا چاہوں گی. گنی پلکوں پر ستاروں جیسے اشک کے لیے مسکرائی تھی. میز کار پر اس کا چہرہ تکتا رہ گیا. کچھ دیکھا بعد کمرے کے کونے میں گلاب کی پتیوں کے مہکتے فلور پر مکرمی دبیز جائمہ بچھائے نوفل ادا کرنے کی کھڑی ہو چکی. جبکہ اس کا پیارا اللہ سائیں نوازنے دیر نہیں کرتا تو وہ بلا و شکر ادا کرنے میں دیو کیوں کرتی. جسے وہ چاہے نوازتا ہے. سہرش کسی کی دعا کب وہ ٹالتا ہے. سجدے میں جاتی اس حور کو کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی عادت میں بے حد گہری نگاہوں سے دیکھا. وہ لڑکی کا بھی رواجوں کی رسم بندی اس کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی تھی. آج اس لڑکی کو وہاس ابراہیم کا دیے پہ پوری رضا کے ساتھ تسلیم کرنے میں آمادہ ہو چکا تھا. ڈیروں دیر سکون سجدے سے سر اٹھاتی حور کے سبھی چہرے پر بکھرا تھا. کھڑکی سے قدم آدم کھڑے اپنے آدم کے لب دلکشی سے مسکرا اٹھے. تو گائز یہ تھا ناول کا پارٹ. امید کرتی ہوں پسند آئے گا. لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.